رات کے تقریباً 10:30 بج رہے تھے۔ چودھری اکرم خان کا ڈیرا عام دنوں کی طرح روشن نہیں تھا۔ باہر بندی بھینسیں بڑی بے چین تھیں، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ چودھری کے دو خاص آدمی شفقت اور کریم بخش حسب معمول رات کا کھانا لے کر ڈیرے پر پہنچے تھے۔ شفقت نے دروازے کو کھٹکھٹایا، کہنے لگا چودھری صاحب دروازہ کھولیں۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ سے آواز دی، خاموشی۔ کریم بخش نے شفقت کی طرف دیکھا۔ اب کی شفقت آگے آیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو کافی زور زور سے دھڑدھڑایا تھا، لیکن جواب اب بھی خاموشی ہی تھا۔ شفقت اور کریم بخش نے ایک دوسرے کی طرف پریشان کن نگاہوں سے دیکھا۔ پھر دونوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ اس دروازے کو توڑ دینا چاہیے۔ کریم بخش دروازے کو زور زور سے دھکا دینے لگا۔ دروازہ لکڑی کا تھا جو آہستہ سے کھل ہی گیا۔ دونوں نے بڑی تیزی سے کمرے میں قدم رکھا تھا، اور کمرے میں قدم رکھتے ہی دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ چارپائی کے قریب اکرم خان بے حس و حرکت پڑا تھا۔ شفقت کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ چودھری صاحب۔ کریم بخش بھی ساکت سا یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر سب سے پہلے شفقت کو ہوش آیا۔ وہ گھبراتا ہوا اس ڈیرے کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ جلدی پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ چودھری اکرم خان اپنے ڈیرے کے کمرے میں مردہ حالت میں پڑا پایا گیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد تھانے کی سرکاری جیپ ڈیرے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ انسپکٹر جاوید جٹ نیچے اترا۔ ان کے ساتھ حوالدار اللہ دتا، کانسٹیبل سلیم، 2 سپاہی اور فوجی بشیر بھی شامل تھے۔ جاوید جٹ نے سب سے پہلے ہجوم کو دیکھا تھا۔ اس نے کانسٹیبل سلیم کو اشارہ کیا۔ سلیم حوالدار اللہ دتا کی معیت میں آگے بڑھا، کہنے لگا سب لوگ پیچھے ہو جائیں۔ جب تک معائنہ مکمل نہیں ہو جاتا کوئی بھی شخص اب اندر نہیں جائے گا۔ سپاہیوں نے بھی اس ڈیرے کو گھیر لیا تھا۔ جاوید جٹ بغیر کچھ بولے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے خاموش نگاہوں سے لاش کو غور سے دیکھا، پھر پورے کمرے پر وہ اپنی نظریں دوڑانے لگا۔ چارپائی اپنی جگہ تھی، ایک کرسی الٹی پڑی تھی، پیتل کا گلاس زمین پر گرا ہوا تھا، دروازے کی اندرونی کنڈی کھلی ہوئی تھی، اور سب سے اہم بات، کمرے میں لوٹ مار کا کوئی نشان ہی نہیں تھا۔ جاوید جٹ نے آہستہ سے کہا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے وہ چودھری کو اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر اس نے کھوجی کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ کھوجی اندر آتے کے ساتھ ہی اپنے کام میں لگ چکا تھا۔ کھوجی بشیر زمین پر جھک کر خاموش نگاہوں سے مٹی کا جائزہ لینے لگا، اور ڈیرے کے پچھلے دروازے تک جا کر وہ رک گیا۔ پھر جاوید جٹ کی طرف مڑ کر کہنے لگا، صاحب۔ جاوید جٹ اس کے پاس ہی آ گیا۔ بشیر کھوجی نے مٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر 2 الگ الگ آدمیوں کے پاؤں کے نشان ہیں، مگر آنے والوں سے زیادہ جانے والوں کے نشان واضح ہوتے ہیں۔ جاوید جٹ نے فوراً کہا، ان پر کسی کا پاؤں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی دوران چودھری کے گھر والے بھی موقع پر پہنچ چکے تھے۔ اس کا بڑا بیٹا عاصم خان خاصا غصے اور غضب میں دکھائی دیتا۔ وہ تیز بر انداز میں بولا تھا، انسپکٹر صاحب، قاتل کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے یہ کس نے کیا ہے۔ جاوید جٹ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تمہیں معلوم ہے، تو بہتر یہ ہوتا کہ تم قاتل کو بھی پھر ساتھ ہی لے آتے۔ جاوید جٹ نے عاصم خان سے کافی اوکھے بھرے لہجے میں کہا تھا۔ جاوید جٹ کو ایسے لوگوں سے شدید چڑ تھی جو ہر دم اپنی دولت کا رعب دکھاتے اور مغرورانہ انداز میں کسی کو اپنے آگے کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ عاصم خان کو بھی پہلی بار احساس ہوا کہ اب کہ اس کے سامنے ایسا افسر کھڑا ہے جو اس کے تواؤں میں آنے والا نہیں۔ بہرحال جاوید جٹ نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر شفقت کو نزدیک بلایا۔ اس سے پوچھا، تم ہو نا جس نے آج آخری بار چودھری کو زندہ دیکھا تھا؟ شفقت نے نظریں جھکا کر کہا، جی صاحب۔ کتنے بجے؟ شام تقریباً 7 بجے۔ انسپکٹر جٹ نے پوچھا، اس وقت کون کون موجود تھا؟ شفقت چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں اور کریم بخش۔ اور وہ اچانک رک گیا۔ جاوید جٹ نے بھی فوراً محسوس کر لیا کہ وہ ان سے کچھ چھپا رہا ہے۔ جاوید جٹ نے پوچھا، اور کون؟ شفقت نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، کہنے لگا، اور کوئی نہیں، بس ہم دونوں ہی تھے۔ انسپکٹر جاوید نے بھی مزید کرید نہ کی۔ انہوں نے پوچھا، اچھا کیا چودھری کا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ شفقت نے فوراً جواب دیا، نہیں صاحب، سبھی معمول کے مطابق تھا۔ جاوید جٹ خاموش رہا
اور بغور صرف اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے شفقت کو جانے کا اشارہ کیا اور کریم بخش کو اپنے نزدیک بلایا تھا۔ اس نے کریم بخش سے پوچھا آج ڈیرے پر کون کون آیا تھا؟ کریم بخش بولا 2 زمیندار آئے تھے، پھر ایک عورت بھی آئی تھی۔ جاوید جٹ نے فوراً سر اٹھایا۔ عورت؟ کریم بخش نے جیسے اپنی زبان کاٹ ڈالی ہو، اٹکتے ہوئے کہنے لگا نہیں، مجھے شاید صحیح سے یاد نہیں۔ اچھا، اور کیا آج چودھری کا کسی سے جھگڑا وغیرہ ہوا تھا یا اس کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ رہا ہو؟ نہیں صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، ہوگی بھی تو مجھے نہیں معلوم۔ انسپکٹر جاوید جٹ نے اسے حوالدار کے حوالے کر دیا تھا۔ کہنے لگے ان دونوں کے الگ الگ بیانات کو فائل کرو، ایک ہی رات میں ان دونوں کی کافی باتیں بدل رہی۔ اسی دوران میں تھانے کا مخبر جو خاموشی سے گاؤں میں معلومات کو اکٹھی کر رہا تھا واپس آ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے جاوید جٹ سے کہا سر، پورا ہی گاؤں چودھری سے ڈرتا تھا، سامنے کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے چودھری غریب مونت کے گھر بار بار جا رہا تھا۔ جاوید جٹ نے صرف اتنا پوچھا، اپنی مرضی سے یا پھر زبردستی؟ مخبر نے جواب دیا، یہی بات تو سر کوئی کھل کر نہیں بتا رہا۔ جاوید جٹ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کل صبح سب سے پہلے اس عورت کے گھر جائیں گے۔ ادھر دوسری طرف ڈیرے کے باہر چودھری کا بڑا بیٹا غصے سے اپنے آدمیوں سے کہہ رہا تھا، پولیس خواہ وقت ضائع کر رہی ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، ہمارے باپ کا جس نے قتل کیا ہے ہم اس سے بدلہ خود لیں گے۔ جاوید جٹ نے اس کی بات سن لی تھی۔ وہ اس کے نزدیک خاموشی سے آ کر آن کھڑے ہوئے، اس کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ جاوید جٹ کی نگاہوں سے گھبرا کر عاصم خان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جاوید جٹ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا تھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کس نے قتل کیا ہے تمہارے باپ کو؟ عاصم خان نے کہا، جس نے بھی کیا اس کو ہم خود دیکھ لیں گے، ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی اور نہ ہی ہم اتنے کمزور ہیں جو ہم پولیس کا سہارا لیں۔ جاوید جٹ نے خاموشی سے فقط ایک لفظ کہا، ٹھیک ہے لے لو، پر یہ یاد رکھنا قانون کو اب تک تم کھیل سمجھتے آئے ہو، پر اب یہ کھیل تمہارا مزید نہیں چلے گا۔ مجھے اگر پتہ چلا کہ تم نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، تو تمہیں اس کے قانون کے مطابق ہی سزا ملے گی۔ عاصم خان نے بغور جاوید جٹ کی طرف دیکھنے لگا اور کچھ بھی کہے بغیر اس نے اپنے کندھے پر پڑی شال کو تیزی سے پٹکا تھا اور ان کے سامنے سے دندناتا ہوا نکلتا چلا گیا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ تھانے کے برآمدے میں انسپکٹر جاوید جٹ، کانسٹیبل سلیم، حوالدار اللہ دیتا، دونوں سپاہی اور مخبر موجود تھے۔ جاوید جٹ نے ایک سپاہی کو ایک بار پھر شفقت اور کریم بخش کو لانے کا حکم دیا تھا۔ سپاہی کے جانے کے بعد انہوں نے کانسٹیبل سلیم کی طرف دیکھا۔ جاوید جٹ نے کہا، سلیم، مخبر فیاض احمد کو بلا کر اچھی طرح سمجھا دو کہ وہ شفقت اور کریم بخش پر بہت کڑی نگاہ رکھے۔ یہ دونوں ہی چودھری کے خاص آدمی تھے اور جب چودھری اپنے ڈیرے پر مردہ پایا گیا تھا اس وقت یہ دونوں اس ڈیرے پر موجود تھے۔ ان کے معلومات پر کڑی نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ گاؤں میں بھی ہر کسی سے پوچھ گچھ کرے، چودھری کے روز مرہ آنے جانے والے لوگ تھے کون؟ کانسٹیبل سلیم نے کہا، بہتر سر۔ ادھر تھانے میں موجود شفقت اور کریم باہر میز پر الگ الگ بیٹھے تھے۔ دونوں ہی اپنی جگہ بہت خوفزدہ تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کل انہوں نے تھانے دار کو ساری بات بتا تو دی تھی، پھر آج انہوں نے ان سے بلایا کیوں ہے؟ ان دونوں کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ چودھری کے بیٹے عاصم خان کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے اس باپ کے دونوں خاص آدمیوں کو ناپسند کرتا تھا، بلکہ وہ انہیں نوکری سے نکالنے کی سوچ رہا تھا۔ بہرحال جاوید جٹ نے سب سے پہلے شفقت کو ہی اپنے پاس بلایا تھا۔ شفقت بیٹھ چکا تو جاوید جٹ نے کانسٹیبل سلیم کو اشارہ کیا۔ سلیم نے کل والا رجسٹر کھولا جس میں ان کے بیانات نوٹ تھے۔ جاوید جٹ نے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا، کل تم نے بیان دیا تھا کہ شام 7 بجے تم اور کریم دونوں ہی ڈیرے سے نکلے تھے۔ شفقت نے کہا، ہاں۔ جاوید جٹ خاموش رہا، چند لمحے بعد کہنے لگا، اور اب کریم بخش یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شام کے بعد ڈیرے پر آیا ہی نہیں۔ یہ بات سن کر شفقت کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، مگر اس نے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ جاوید جٹ نے نہ آواز اونچی کی نہ ہی دھمکی دی، اس نے صرف اتنا کہا، جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں چلتا، اور تم لوگوں کا بولا گیا جھوٹ میں زیادہ دیر تک چلنے بھی نہیں دوں گا، سو بہتری اسی میں ہے کہ جو کچھ بھی جانتے ہو مجھے سچ بتا دو۔ بہرحال باہر جا کر بیٹھو،
اچھی طرح سوچ لو سمجھ لو، جو بات مار پیٹ کر کہو گے اسے بہتر یہ نہیں کہ وہ بھی کہہ دو۔ شفقت خاموشی کے ساتھ باہر جا کے چلا گیا تھا۔ راوی جٹ نے اب کریم بخش کو اندر بلایا۔ راوی جٹ نے اس کے سامنے بھی کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ کانسٹیبل سلیم نے کہا، کل والا بیان لفظ بہ لفظ پڑھو۔ سلیم نے اس کا کل والا پورا بیان پڑھ کر سنایا تھا۔ بیان ختم ہوتے ہی جاوید جٹ نے ایک ہی سوال کیا، شفقت جھوٹ بول رہا ہے یا تم؟ کریم بخش خاموش رہا، اس کی نظریں بھی جیسے زمین پر جمتی گئی تھیں۔ کمرے میں چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ جاوید جٹ جانتا تھا کہ اکثر خاموشی چیخنے سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ ابھی جاوید جٹ کریم بخش سے تفتیش کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت مخبر ایاز احمد تیزی سے تھانے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، سر۔ جاوید جٹ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے گیٹ کے باہر ہی روک دیا۔ اپنی کرسی کھسکا کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے کمرے سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، ہاں بولو۔ ایاز احمد نے کہا، پورے گاؤں میں چودھری کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولتا، لیکن ایک بات سب نے الگ الگ کہی ہے۔ کیا؟ چودھری پچھلے 1 مہینے سے ایک ہی گھر کے بار بار چکر لگا رہا تھا۔ اچھا، کس کا گھر تھا وہ؟ کیا تم نے یہ معلوم کیا؟ جاوید جٹ نے پوچھا تھا۔ ایاز احمد نے کہا، ہاں، وہ گھر بیوہ شہناز کا ہے۔ جاوید جٹ نے فوراً ہی دوسرا سوال کر ڈالا۔ انہوں نے پوچھا، کیا وہ اکیلی رہتی ہے؟ مخبر ایاز احمد نے کہا، نہیں سر، اس کے ساتھ اس کی کم عمر اور خوبصورت سی بیٹی رہتی ہے۔ جاوید جٹ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے اسے کوئی حکم دے کر روانہ کر دیا۔ انہوں نے شفقت اور کریم بخش کو تھانے میں ہی چھوڑا۔ کانسٹیبل سلیم، حوالدار اللہ دتا اور دونوں ہی سپاہیوں کو لے کر شہناز کے گھر پہنچ چکے تھے۔ سرکاری جیپ جب تھانے سے نکلی اور کچی سڑک پر گرد اڑاتے ہوئے گاؤں کے آخری کنارے کی طرف بڑھنے لگی تھی، جہاں پر ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا، اور اس گھر کے اندر بیٹھی 2 عورتوں کو ابھی تک معلوم بھی نہیں تھا کہ پولیس ان کے دروازے تک اب پہنچنے ہی والی ہے۔ جیپ کچے راستے سے ہوتے ہوئے گاؤں کے آخری سرے پر پہنچی۔ شہناز کے دروازے پر دستک دی گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد تقریباً 40 سالہ ایک عورت نے گیٹ کھولا تھا۔ پولیس کو دیکھتے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جاوید جٹ نے نرم لہجے میں کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف چند باتیں پوچھنی ہیں۔ شہناز نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جاوید جٹ نے کہا، کیا گھر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ شہناز ایک طرف ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دینے لگی، پھر انہیں اپنے سنگ لیے صحن میں آ گئی تھی۔ گھر کے کونے میں اس کی کم عمر بیٹی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جاوید جٹ کی نظر بھی صحن کے اس کونے پر پڑی تھی۔ اس کی لڑکی کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بہرحال جاوید جٹ نے چارپائی پر بیٹھتے پوچھا، شہناز کیا چودھری اکرم خان کو جانتی ہو؟ شہناز نے بھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جاوید جٹ کہنے لگے، دیکھو، جھوٹ مت بولنا، میرا ٹائم برباد کرنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ میں اگر تمہارے گھر کے دروازے پر آیا ہوں نا، تو معلومات لے کر ہی آیا ہوں۔ شہناز نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آہستگی سے کہنے لگی، صاحب، آپ کیا پورا گاؤں ہی جانتا ہے؟ جبھی تو کہہ رہا ہوں، کیا کل وہ یہاں آیا تھا؟ شہناز نے نظریں جھکا لی، کہنے لگی، ہاں، وہ آیا تھا۔ کانسٹیبل سلیم شہناز کے بیان کو فوراً ہی اپنے رجسٹر میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ جاوید جٹ نے اگلا سوال کیا، کس لیے آیا تھا؟ اس سوال پر شہناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ جاوید جٹ نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ عورت خوف میں ہے۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ عورت بے جھجک ان سے بات کر سکے۔ میرے کب چند لمحوں بعد شہناز نے دھیرے سے کہا، صاحب، وہ میرے لیے نہیں آتا تھا۔ جاوید جٹ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، پھر کس کے لیے آتا تھا؟ شہناز نے کانپتی ہوئی رندی آواز میں کہا، میری بیٹی کے لیے۔ صحن میں ایک دم خاموشی سے چھا گئی تھی۔ کانسٹیبل سلیم نے بھی اپنا قلم روک دیا تھا۔ جاوید جٹ نے اس کی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک خوف سے سر اٹھا بھی نہ سکی تھی۔ انسپکٹر نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا، نہ کوئی نتیجہ نکالا۔ وہ بولا تو صرف اتنا، آج کے بعد اگر کسی نے تمہیں ڈرایا یا دھمکایا تو تم فوراً تھانے اطلاع کر دینا۔ پھر وہ اٹھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ جب میں بیٹھتے کانسٹیبل سلیم نے پوچھا، سر، کیا شہناز پر شک ہے؟ جاوید جٹ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، شک تو سب پر ہی ہے۔ تم بھی پولیس والوں کے ساتھ ہی کام کرتے ہو اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیشہ پولیس کی گاڑی شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے، لیکن ابھی کسی کو قاتل سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ مجھے پہلے چودھری کی پوری زندگی جاننی پڑے گی، تبھی اس کی موت کا راز بھی کھل سکے گا۔
जीप दोबारा डेरे की तरफ मुड़ गई क्योंकि जावेद जट अब चौधरी के दोनों खास आदमियों के बयानात को शहनाज की बात से मिलाकर देखना चाहता था। डेरे के बाहर गांव के लोग अब भी टोलियों की सूरत में खड़े थे, मगर पुलिस को देखते ही खामोश हो जाते। इंस्पेक्टर जावेद जट, कांस्टेबल सलीम, हवालदार अल्लाह देता और दोनों सिपाही सीधे डेरे के अंदर गए। कल रात जिन जिन चीज़ों को हमने अपनी जगह छोड़ा था, एक एक करके दोबारा देखो, जावेद जट ने कांस्टेबल सलीम से कहा। बाज़ औक़ात दिन की रोशनी में वो चीज़ भी दिखाई दे देती है जो रात अपने परों में छुपा लेती है। फिर उन्होंने एक हाथ से इशारे से सिपाही को नज़दीक बुलाया और उसे खोजी को लाने को कहा था। खोजी बशीर एक बार फिर दिन की रोशनी में इंस्पेक्टर जावेद जट के सामने खड़ा था। जावेद जट ने उसे आते के साथ ही काम पर लगा दिया। खोजी बशीर भी पिछले रास्ते की तरफ निकल गया था। कुछ देर बाद वो वापस आया, कहने लगा, साहब पिछले रास्ते से बैलगाड़ी के पुराने निशानात तो हैं, मगर रात वाले कदम इन्हीं के ऊपर आकर गुम हो गए। इससे आगे ताको मुमकिन ही नहीं। जावेद जट ने महज सर को हिलाया। ठीक है, जितना मिला इतना ही लिखो, अंदाजे नहीं लगाने। मुझे इस बारे में हतमी रिपोर्ट चाहिए। अगले रोज़ थाने पहुंचते ही हवालदार अल्लाह दित्ता चौधरी के दोनों ही खास आदमी शफकत और करीम बख्श को लेकर आ गया था। जावेद जट ने अब की बार भी इन दोनों को एक साथ हरगिज़ नहीं बिठाया। उन्होंने हमेशा की तरह पहले शफकत को अपने सामने बिठाया था। वो पूरी रात हवालदार हवालात में गुजारने के बाद खासा खौफज़दा दिखाई देता। हाथों को जोड़ते हुए कहने लगा, साहब हमने कुछ नहीं किया, मैं गरीब आदमी हूँ, चौधरी का वफादार मुलाजिम हूँ। आपने फिर हमें आखिर थाने में क्यों बैठाया हुआ है? जावेद जट ने उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, शफकत सच बोलने का अभी भी यही वक्त है। कहने लगा, साहब मैंने कुछ छुपाया ही नहीं। अच्छा, जावेद जट ने कहा, कल तो तुमने कहा था कि शाम 7 बजे के बाद कोई आया ही नहीं, कहा था या नहीं? जी। जावेद जट ने अपने कांस्टेबल सलीम की तरफ देखा। कांस्टेबल सलीम ने शफकत के मुंह पर रखकर एक थप्पड़ मारा था, फिर रजिस्टर खोलकर दिखाया। लो, पढ़ना आता है? देखो इसमें हमने आज सुबह शहनाज का बयान लिया है और आज सुबह शहनाज ने ये बताया कि चौधरी शाम के वक्त उसके घर गया था। ये बात सुनते ही शफकत का चेहरा बदल सा गया। जावेद जट ने फ़ौरन सवाल किया, तुम्हें ये बात मालूम थी ना? चंद में खामोश रहने के बाद शफकत बोला, हाँ मालूम थी। फिर झूठ क्यों बोला? शफकत ने अपनी नज़रें झुका लीं। कहने लगा, साहब चौधरी ने मना किया था कि उसके मामलात में हम किसी को ना बताएं। जावेद जट ने उसके इस बयान पर कोई तबसरा नहीं किया। फिर इतना कहा, ठीक है बाहर जाकर बैठो। अब करीम बख्श को अंदर बुलाया गया। जावेद जट ने कहा, करीम एक बात सोच समझ कर कहना। उसने कहा, जी साहब, क्या तुम्हें मालूम था कि चौधरी शहनाज की बेटी के पीछे पड़ा हुआ था? करीम ने भी फ़ौरन इनकार कर दिया, कहने लगा, नहीं साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। जावेद जट ने कांस्टेबल सलीम को इशारा किया था और सलीम ने करीम बख्श के साथ भी वही सलूक किया जो शफकत के साथ किया था। करीम बख्श अपने गाल पर साग सा हाथ रखे बैठा था। जावेद जट ने पूछा, खो अब क्या कहते हो? कहने लगा, साहब मैंने पहले भी झूठ नहीं बोला था और मैं अब भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जावेद जट ने कांस्टेबल की तरफ देखा था। जावेद जट ने करीम बख्श को बाहर बैठने का इशारा किया और कांस्टेबल सलीम की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, फ़र्क तो यही बताता है कि इनमें से कोई ना कोई पूरी हकीकत छुपा रहा है। इसी वक्त थाने का मुखबिर अयाज अहमद एक मरतबा फिर आन पहुंचा था। वो हस्बे साबिक सीधा जावेद जट के करीब आया। धीमी आवाज़ में कहने लगा, सर एक नई और बड़ी सनसनीखेज बात मालूम हुई है। जावेद जट ने कहा, हाँ बोलो। सर कत्ल से 2 दिन पहले चौधरी का अपने ही घर में किसी बात पर सख्त झगड़ा हुआ था। जावेद जट ने फ़ौरन पूछा, किसके साथ? मुखबिर ने आदगी के साथ कहा, चौधरी का झगड़ा अपने बड़े बेटे आसिम खान के साथ हुआ था। जावेद जट चंद में खामोश सा खड़ा रहा। अब तफ्तीश का दायरा सिर्फ शहनाज तक महदूद नहीं रहा था। कांस्टेबल सलीम ने जावेद जट की तरफ देखते हुए कहा था। जावेद जट ने कहा, सलीम आसिम खान को पैगाम भेजो, आज दोपहर वो खुद थाने आएगा, अब उससे भी सवालात होंगे। कांस्टेबल सलीम ने हिचकाते हुए कहा, सर पर बेहतर ये नहीं है कि हम खुद ही उसकी हवेली चले जाएं? नहीं हरगिज़ नहीं। जावेद जट ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम उसे थाने बुलवाओ। दोपहर के 11 बज रहे थे। थाने के एक बरामदे में एक लकड़ी की बेंच पर शफकत और करीम बख्श अलग अलग बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर जावेद जट अपने काम में मसरूफ़ था। उसके साथ कांस्टेबल सलीम भी था।
جس کے ہاتھ میں تفتیشی رجسٹر موجود تھا۔ کانسٹیبل سلیم کے باہر جانے کے بعد مخبر ایاز نے ایک بار پھر کہا، سر ایک بات اور ہے۔ ہاں بولو۔ کل رات شفقت نے یہ کہا تھا کہ وہ مغرب کے بعد سیدھا اپنے گھر چلا گیا تھا، لیکن گاؤں کے 2 آدمیوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اسے عشاء کے وقت بھی ڈیرے کے قریب دیکھا گیا تھا۔ جاوید جٹ نے ایاز احمد کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کیس سے جڑی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہ کر سکے، لوگوں میں گھس کر جتنا کچھ ہو سکے نکلوانے کی کوشش کرے۔ پھر انہوں نے ایاز احمد کو جانے کا کہہ کر ایک بار پھر شفقت کو اندر بلوا لیا تھا۔ اب کے جاوید جٹ نے اپنے سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے کہا، شفقت تم 15 سال سے چودھری کے ساتھ تھے، تم اس کی ہر اچھی بری عادت کو جانتے ہو۔ جی صاحب۔ جاوید جٹ نے کہا، پھر کل تم نے یہ کیوں چھپایا کہ وہ اکثر شناس کے گھر بھی جاتا تھا؟ اب کی شفقت ہکا بکا تھا جاوید جٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جاوید جٹ نے کہا، ایسے مت دیکھو، اب تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تم جس بات کو جتنا بھی چھپانے کی کوشش کر لو ہم سے چھپا نہیں سکو گے۔ شفقت نے دھیرے سے کہا، صاحب چودھری کی عزت کا سوال تھا۔ جاوید جٹ نے فوراً کہا، مرنے والے کی عزت بچانے کے لیے پولیس سے جھوٹ بولنا جرم ہوتا ہے۔ شفقت خاموش ہو گیا۔ پھر جاوید جٹ نے شفقت کو کل کی بات بتا کر کہا کہ کل رات تم نے یہ کہا تھا کہ تم مغرب کے بعد سیدھا اپنے گھر چلے گئے تھے، جبکہ گاؤں کے 2 آدمیوں نے ہمیں خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ عشاء کے وقت انہوں نے تمہیں ڈیرے کے قریب دیکھا تھا۔ کہو اب کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جاوید جٹ کی بات سن کر اب کے شفقت کے ماتھے پر پسینہ سا آ گیا تھا۔ کہنے لگا، صاحب میں واپس آ گیا تھا۔ کیوں؟ واپس کیوں آ گئے تھے اور پھر دوبارہ کیوں گئے؟ کہنے لگا، صاحب دوبارہ تو چودھری نے مجھے خود بلایا تھا۔ جاوید جٹ نے کہا، کس لیے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ جاوید جٹ نے محسوس کر لیا کہ وہ ایک بار پھر انہیں پوری بات نہیں بتا رہا تھا۔ انہوں نے اب کے سپاہی کو آواز دی۔ کہنے لگے، شفقت کو باہر لے جاؤ، اس کی تھوڑی خاطر مدارات کرو۔ کریم بخش نبی میں سر ہلاتے کہنے لگا، نہیں صاحب میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا ہوں، جو کچھ معلوم ہے وہ سب بتا تو رہا ہوں۔ پر سپاہی اللہ یار اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا تھا۔ اب کے جاوید جٹ نے ایک بار پھر کریم بخش کو اندر بلایا۔ کہنے لگے، شفقت رات کو دوبارہ ڈیرے پر آیا تھا؟ کریم نے فوراً کہا، جی آیا تھا۔ جاوید جٹ نے اگلا سوال کیا، جب وہ آیا تھا تو ڈیرے میں اور کون کون تھا؟ کریم چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، صاحب ایسا لگتا تھا جیسے اندر ایک عورت بھی موجود ہے۔ بظاہر تو اندر صرف چودھری ہی تھا، لیکن مجھے ایک ہلکی سی آواز عورت کی بھی سنائی دی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اندر ایک عورت بھی موجود ہو۔ جاوید جٹ نے پوچھا، کیا تم نے دیکھا تھا یا صرف آواز ہی سنی تھی؟ کریم بخش نے کہا، صاحب صرف آواز ہی سنی تھی۔ جاوید جٹ نے کہا، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ڈر گیا تھا صاحب۔ اچھا ڈر کس بات سے گئے تھے؟ بس صاحب یقینی بات نہیں تھی نا۔ جاوید جٹ نے زیادہ قریت مناسب نہ جانی، اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اب تفتیش ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ عورت ہی قاتل ہو، ہاں لیکن اتنا ضرور ثابت ہو رہا تھا کہ قتل سے پہلے ڈیرے میں چودھری اکیلا نہیں تھا۔ اسی لمحے تھانے کے دروازے پر ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا۔ کہنے لگا، صاحب۔ جاوید جٹ نے کہا، ہاں بولو، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے کہا، سر چودھری کے بڑے بیٹے عاصم خان آ گئے۔ جاوید جٹ نے کانسٹیبل سلیم کی طرف دیکھا جو کہ اس کے پیچھے ہی اندر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے انہیں اندر بھیجو۔ عاصم خان کے ساتھ اس کے 2 خاص ملازم بھی تھے، مگر جاوید جٹ کی ہدایت پر موجود سپاہی نے انہیں دروازے پر ہی روک لیا۔ صرف عاصم خان اندر جائیں گے، باقی باہر انتظار کریں گے۔ یہ سن کر عاصم کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ اس نے سپاہی کو کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سپاہی نے ادب سے جواب دیا، ہاں مگر تھانے کے اندر سب قانون کے مطابق ہیں اور یہ تھانے دار صاحب کا حکم بھی ہے۔ اسی وقت انسپکٹر جاوید اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے کہا، عاصم خان اندر آ جاؤ۔ کمرے میں کانسٹیبل سلیم بھی موجود تھا۔ جاوید جٹ نے عاصم خان کے بیٹھتے ہی سیدھا سادہ سوال کیا تھا، تمہارا اپنے والد سے آخری بار سامنا کب ہوا تھا؟ اس نے کہا، کل شام۔ کہاں پر؟ ڈیرے پر۔ جاوید جٹ نے پوچھا، تم لوگوں کے بیچ باتیں کیا ہوئی تھیں؟ عاصم خان نے کہا، باتیں تو گھریلو ہی تھیں۔ جاوید جٹ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں تو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ آوازیں کافی اونچی تھیں۔ عاصم خان چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا،
थानेदार साहब, माँ बेटे में अक्सर बहस भी हो जाती है, पर इसका कत्ल से क्या ताल्लुक होता है? जावेद जट ने अब की बार कोई जवाब नहीं दिया था। जावेद जट ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए दूसरा सवाल कर डाला, क्या तुम जानते थे कि तुम्हारे वालिद गांव में रहने वाली शनाज के घर जाते थे? इस बात पर आसिम ने फौरन ही अपनी नज़रें चुराई थीं। उसने कहा, ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी थी और मैंने कभी भी उनकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल नहीं दिया। जावेद जट ने कहा, मैंने पूछा है जानते थे या नहीं? आसिम ने कहा, हाँ जानता था, और ये भी जानते थे कि वो शनाज की कम उम्र बेटी के पीछे पड़ गए थे। यह सवाल सुनते ही आसिम ने अपने हाथ की मुट्ठियां बंद कर ली थीं। कमरे में भी चंद लम्हे खामोशी से छा गई। कांस्टेबल सलीम, जो आसिम का बयान नोट कर रहा था, उसके भी हाथ रुक से गए थे। आखिर आसिम ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे इस बात का भी इल्म था। जावेद जट ने अपनी कुर्सी से टेक लगा ली। फिर तुमने अपने बाप को रोका क्यों नहीं? आसिम ने तल्ख लहजे में कहा, इंस्पेक्टर साहब, वो सारी ज़िंदगी किसी की नहीं सुनते थे, वो अपनी करते हुए आए थे। जावेद जट ने सीधा होते हुए कहा, क्या इसी बात पर तुम्हारा अपने बाप से झगड़ा हुआ था? आसिम खान ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है कि आप मुझ पर कत्ल का शक कर रहे हैं। जावेद जट ने बड़े परसकून लहजे में कहा, मैंने भी तुम पर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगाया। आसिम खान ने भी जावेद जट की आंखों में देखते हुए कहा, और मैंने कत्ल किया भी नहीं है। फिलहाल तफ्तीश ख़त्म हुई और आसिम खान के जाने के बाद जावेद जट ने कांस्टेबल सलीम से कहा था, सलीम, आज के तमाम बयानात एक बार फिर दोबारा गौर से पढ़ लेना। सलीम ने रजिस्टर बंद करते हुए कहा, सर, एक बात तो वाज़ेह है। जावेद जट ने कहा, कौन सी? चौधरी की बदकिरदारी के बारे में सभी जानते थे, लेकिन हर एक ने शुरू में ये बात पुलिस से छुपाई थी। जावेद जट ने आहिस्तगी से कहा, और जब सब एक ही हकीकत को छुपाएं तो समझ लो कत्ल की वजह उस हकीकत के कहीं आस पास ही मौजूद होती है। उसी लम्हे बाहर से मुखबिर अयाज एक बार फिर तेजी से थाने में दाखिल हुआ था। उसने जावेद जट के कमरे में आकर आहिस्तगी के साथ कहा, सर, मुझे एक ऐसा आदमी मिला है जिसने कत्ल वाली रात डेरे के करीब एक पर्दा किए हुए औरत को देखा था, मगर वो भी किसी के सामने बयान देने से डर रहा है। उसे डर है कि अगर उसने ये बात पुलिस को बताई, उसका नाम सामने आया तो आसिम खान उसे नहीं छोड़ेगा। जावेद जट ने फौरन कहा, इसे थाने मत लाना, हम खुद ही उसके पास जाएंगे। शाम ढलने लगी थी। इंस्पेक्टर जावेद जट, कांस्टेबल सलीम, हवलदार अल्लाह देता और एक सिपाही सरकारी जीप में गांव से 2 मील दूर एक छोटी सी ढोक की तरफ रवाना हुए। मुखबिर अयाज पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने ऐसा देखा, सर, जिस आदमी ने कुछ देखा है उसका नाम नज़ीर चौराहा है। सीधा साधा सा आदमी है, मगर चौधरी के ख़ानदान से डरता है। जावेद जट ने कहा, पहले हम बात करेंगे, फिर ही किसी पर दबाव नहीं डालेंगे। इससे पहले नज़ीर अपने मवेशी बांध रहा था। पुलिस को देखकर उसके हाथ से रुक से गए। जावेद जट ने सलाम किया और चारपाई पर बैठने की इजाज़त मांगी। नज़ीर, हम तुम्हें किसी मुश्किल में डालने नहीं आए, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। नज़ीर ने घबराकर इधर उधर देखा। कहने लगा, थानेदार साहब, अगर मेरा नाम बाहर आ गया तो मैं इस गांव में जिंदा नहीं रहूँगा। आसिम खान मुझे मार डालेगा। जावेद जट ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेफिक्र रहो, कहीं पर भी तुम्हारा कोई भी नाम नहीं आएगा। चंद लम्हे दोनों के मायबीन खामोशी रही। फिर नज़ीर ने धीरे से कहा, साहब, कत्ल वाली रात में अपनी गाय तलाश कर रहा था। अच्छा? जावेद जट ने कहा, किस वक्त? इशा के बाद, शायद 9 या फिर 9:30 बजे होंगे। जावेद जट ने पूछा, फिर? नज़ीर ने कहा, मैंने चौधरी के डेरे की तरफ एक औरत को जाते हुए देखा था। जावेद जट ने कांस्टेबल सलीम की तरफ देखा, वो भी जावेद जट को ही देख रहा था। हवादार अल्लाह दिता ने फौरन ही नज़ीर के इस बयान को अपने रजिस्टर में नोट किया था। जावेद जट ने अगला सवाल किया, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं साहब। नज़ीर ने बताया, उसने एक बहुत बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जावेद जट ने कहा, पहचान सकते हो कि वो कौन थी? नज़ीर ने फौरन सर हिला दिया। कहने लगा, नहीं। जावेद जट ने मज़ीद पूछा, वो डेरे से वापस भी निकली थी? नज़ीर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, साहब, यही बात तो मुझे आज तक परेशान करती रही है। क्यों? मैंने उसे अंदर जाते हुए तो देखा था, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं देखा। जावेद जट ने सिर्फ एक जुमला कहा, जो देखा है ना, सिर्फ वही काफ़ी है, बाकी हम खुद ही मालूम कर लेंगे। वापसी के रास्ते में हवलदार अल्लाह दिता ने पूछा, सर, अब तो उस औरत पर पक्का शक मजबूत हो गया है। जावेद जट ने फौरन इनकार में सर हिलाया।
کہنے لگے نہیں۔ کانسٹیبل سلیم نے پوچھا سر کیوں؟ کیونکہ نذیر نے صرف ایک عورت کو اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے، قتل کرتے نہیں دیکھا۔ پھر اس نے کانسٹیبل سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سلیم یاد رکھنا، جس پر سب سے پہلے شک جائے نا، ضروری نہیں کہ قاتل بھی وہی ہو۔ کانسٹیبل سلیم نے محض ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ واپسی کے راستے پر تھانے کا مخبر ایاز احمد بھی جاوید جٹ کو آن ملا۔ جاوید جٹ نے پوچھا تم اس وقت خیریت؟ اس نے کہا کہ سر ایک بہت ہی خاص بات معلوم ہوئی ہے۔ جاوید جٹ نے کہا بولو۔ سر قتل سے ایک دن پہلے چودھری نے گاؤں کے لوہار سے ایک نئی تیز ترار درانتی بنوائی تھی، مگر وہ درانتی اب ڈیرے سے غائب ہے۔ جاوید جٹ نے جیپ میں بیٹھ کر کھڑکی سے باہر اندھیرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب تفتیش کا اگلا مرحلہ قتل کے آلۂ قتل کو تلاش کرنا ہوگا۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ انسپکٹر جاوید جٹ دوبارہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ کانسٹیبل سلیم، حوالدار اللہ دتا، 2 سپاہی اور ہمیشہ کی طرح کھوجی بشیر بھی ساتھ تھا۔ جاوید جٹ نے ڈیرے کے سین میں کھڑے ہو کر کہا آج ہم قتل کے آلۂ قتل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہم سے چوک گئی ہو۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھو، کھنگالو، کسی بھی نقطے کے برابر چیز کو بھی نظر انداز نہ کرو۔ سب لوگ جاوید جٹ کی ہدایت پر الگ الگ سمت میں پھیل چکے تھے۔ کھوجی بشیر بھی ایک بار پھر ڈیرے کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا تھا، جہاں مویشیوں کے باڑے اور چارے کا ڈھیر تھا۔ کانسٹیبل سلیم ہر برآمد ہونے والی چیز کو رجسٹر میں ایک بار پھر لکھ رہا تھا۔ اب کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک سپاہی دوڑتا ہوا جاوید جٹ کی طرف آیا، کہنے لگا سر۔ جاوید جٹ نے پوچھا ہاں کہو، کچھ ملا ہے کیا؟ سپاہی نے کہا چارے کے ڈھیر کے پیچھے تازہ کھودی ہوئی مٹی ہے۔ جاوید جٹ بھی فوراً وہاں پر آن پہنچا تھا۔ کھوجی نے سب سے پہلے آس پاس پاؤں کے کھودے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ادھر کوئی بھی خاص خورا موجود نہیں تھا۔ کئی کھودے آپس میں گڑمڑ ہو چکے تھے۔ میران مٹی کو ایسا ایسا ہٹایا گیا اور مٹی کے ہٹتے ہی آخر اندر سے ایک درانتی برآمد ہوئی۔ اس میں سوکھی ہوئی سرخی کی مائل دہ جمی ہوئی تھی۔ حوالدار دتا بے اختیار بولا سر شاید یہی قتل کا ہتھیار ہے۔ جاوید جٹ نے فوراً اسے ٹوک دیا، شاید یہی لفظ یاد رکھو، جب تک رپورٹ نہیں آتی ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ پھر اس نے کانسٹیبل سلیم سے کہا جہاں سے یہ جگہ ملی ہے وہ جگہ بھی فوری طور پر بیان میں لکھو، اور یہ بھی کہ کس کی موجودگی میں برآمد ہوئی ہے۔ جی سر۔ جاوید جٹ کچھ دن خاموش کھڑا رہا، پھر درانتی کو دیکھتا رہا۔ اس نے بھی سوال کیا اس ریڑھ تک روز روز کس کی رسائی ہوتی تھی؟ یہ بات ہمیں فوری طور پر شفقت اور کریم بخش سے پوچھنی ہوگی۔ جاوید جٹ ایک بار پھر تھانے کی طرف ہو لیے تھے۔ ان کو حالت میں بند ہوا 3 دن طلوع ہوا تھا۔ جاوید جٹ نے جاتے ہی شفقت کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے پوچھا ڈیرے کے اندر اس ڈھیر تک کس کس کی رسائی ہوتی تھی؟ شفقت نے کہا صاحب میں، کریم بخش اور ڈیرے کے ہی 2 مزدور۔ پھر کریم بخش کو بلوا کر بھی انہوں نے یہی سوال کیا۔ کریم بخش نے فوراً کہا صاحب میں تو 2 دن سے باڑے کی طرف گیا ہی نہیں۔ جاوید جٹ ان دونوں کے بعد کسی گہری سوچ میں گم ہو چکے تھے۔ ان کی سوچ کا تسلسل حوالدار اللہ دتا نے توڑا تھا۔ اس نے کہا سر اس کیس کے بارے میں ایک نئی مگر اہم بات معلوم ہوئی ہے۔ جاوید جٹ نے کہا ہاں کہو۔ اس نے بتایا سر چودھری کی موت سے 3 دن پہلے اس نے شناس کی بیٹی کے رشتے کی بات چلانے والے ایک نوجوان کو ڈرا دھمکا کر گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جاوید جٹ نے فوراً پوچھا اس نوجوان کا نام معلوم کیا؟ جی سر، اس کا نام ارشاد ہے۔ انسپکٹر نے کانسٹیبل سلیم کی طرف دیکھا۔ سلیم، یہ اس ارشاد کو تلاش کرو، وہ اس کیس میں گواہ بھی ہو سکتا ہے اور اسے ہمیں چودھری کے آخری دنوں کی اہم باتیں معلوم بھی ہو سکتی ہیں۔ جاوید جٹ نے میز پر رکھی ایک بار پھر درانتی کی طرف دیکھا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تفتیش اب صرف ایک قتل کی نہیں رہی ہے، بلکہ اسے ظلم کی پرتیں کھلنے والی ہیں جنہیں پورا گاؤں برسوں سے خاموشی میں دفن کیے بیٹھا ہوا تھا۔ مہر کف دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ تھانے کے صحن میں سپاہی حوالدار ایک مرتبہ پھر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ جاوید جٹ کے کمرے میں آ کر انہیں سلیوٹ کیا، کہنے لگا سر ارشاد بھی مل گیا ہے، وہ گاؤں میں ہی موجود تھا۔ انسپکٹر جاوید نے سر اٹھایا، کہنے لگے کہاں پر تھا؟ اپنے ماموں کے گاؤں میں، کانسٹیبل سلیم اسے ساتھ لے کر آ گئے ہیں۔
چند ہی لمحوں بعد کانسٹیبل سلیم کے ساتھ ایک دبلا پتلا نوجوان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نوجوان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ جاوید جٹ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا صاحب ارشاد علی۔ جاوید جٹ نے کہا دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کچھ نہیں کیا اس لیے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں جائے گا، جو سچ ہے مجھے صرف وہی بتاؤ۔ میں تم سے چودھری کریم بخش کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ارشاد بولا صاحب میرا رشتہ شہناز کی بیٹی سے طے تھا۔ جاوید جٹ نے اگلا سوال کیا پھر کیا ہوا؟ ارشاد نے گہرا سانس لیا۔ مر چودھری نے مجھے ڈیرے پر بلایا تھا۔ اچھا اکیلے میں؟ جی سر، اس نے کہا تھا اکیلے ہی آئے۔ پھر؟ صاحب ارشاد کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے مجھے وہاں پر بلا کر مارا پیٹا بھی تھا اور کہا تھا کہ اگر میں دوبارہ اس گھر کے قریب دکھائی بھی دیا نا تو پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کانسٹیبل سلیم نے اس دفعہ بھی ہر لفظ ارشاد کا نوٹ کیا تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا کیا تم نے یہ بات کسی کو بتائی تھی؟ ارشاد علی نے کہا میں نے یہ بات صرف اپنے ماموں کو بتائی تھی۔ اچھا اور پھر؟ صاحب میں بہت ڈر گیا تھا، غریب آدمی ہوں میں، اسی لیے میں نے اسی رات یہ گاؤں چھوڑ دیا تھا۔ قتل والی رات تم کہاں تھے؟ جاوید جٹ نے اب کے اچانک پوچھا۔ ارشاد علی نے کہا صاحب میں اپنے ماموں کے ہی گھر تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جاوید جٹ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جی صاحب میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ بھلے سے میرے ماموں سے پوچھ لیں، وہ تو میں پوچھوں گا ہی، اور تمہاری بات جھوٹ نکلی تو پھر تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ صرف بیان کافی نہیں، اس کی تصدیق بھی بہت ضروری ہے۔ اس نے کانسٹیبل سلیم سے کہا ارشاد کے ماموں اور وہاں کے 2 معتبر آدمیوں کے بیان بھی لے کر آؤ۔ کانسٹیبل سلیم نے کہا جی سر۔ جاوید جٹ نے پوچھا ارشاد علی شہناز یا اس کی بیٹی نے کبھی تمہیں کہا کہ وہ چودھری سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہیں؟ ارشاد نے فوراً جواب دیا ہاں وہ بہت خوفزدہ تھیں، لیکن انہوں نے کبھی قتل جیسی بات نہیں کی تھی۔ جاوید جٹ نے میز ہامے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے فی الحال تم جا سکتے ہو، اگر ضرورت پڑی تو تمہیں دوبارہ بلائیں گے۔ ارشاد کے جاتے ہی کانسٹیبل سلیم نے کہا سر اب تو مقصد صاف نظر آ رہا ہے۔ جاوید جٹ نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگے مقصد معلوم ہونا اور قاتل ثابت ہونا دونوں ہی الگ الگ باتیں ہیں۔ اسی لمحے ایک بار پھر ایاز احمد تیزی سے اندر آیا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا سر آج ایک اور خبر ملی ہے۔ کیا؟ قتل سے 1 دن پہلے چودھری نے اپنے دونوں خاص آدمیوں شفقت اور کریم بخش کو شام کے بعد ڈیرے سے چلے جانے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ جاوید جٹ چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا یعنی قتل والی رات چودھری کسی کا انتظار کر رہا تھا؟ کانسٹیبل سلیم نے رجسٹر بند کر دیا۔ تفتیش اب ایک نئے سوال پر آ کر رک گئی تھی۔ چودھری آخر رات کس کا انتظار کر رہا تھا؟ اگلے دن صبح 9 بجے انسپکٹر جاوید جٹ نے کانسٹیبل سلیم سے کہا سلیم آج ہم ایک بار پھر شہناز سے دوبارہ بات کریں گے۔ پہلی دفعہ تو وہ خوف میں تھی، آج شاید اسے کچھ اور نیا سراغ مل جائے۔ کچھ دیر بعد جاوید جٹ سرکاری جیپ میں گاؤں کے آخری سرے پر واقع شہناز کے گھر پر جا رکے تھے۔ اس دفعہ بھی جاوید جٹ، کانسٹیبل سلیم، حوالدار اللہ دتا ڈائریکٹ شہناز کے شہر میں داخل ہوئے۔ شہناز نے پولیس کو دیکھا تو خاموشی سے چارپائی کو بچھا دیا تھا۔ جاوید جٹ نے بھی بیٹھ جانے کے بعد بڑے ہی نرم لہجے میں کہا شہناز دیکھو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نہ تمہارے ساتھ پہلے سختی برتی تھی اور نہ ہی ہم اب برتیں گے۔ ہم بس چودھری کے قاتل کو پکڑنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، اس لیے ہم یہاں پر صرف اور صرف تم سے سچ جاننا چاہتے ہیں۔ شہناز خاموش رہی۔ چند لمحوں بعد جاوید جٹ نے سوال کیا کیا قتل سے 1 دن پہلے چودھری تمہارے گھر آیا تھا؟ ہاں۔ اچھا بات کیا ہوئی تھی؟ ایک دم ہی شہناز کی آنکھوں میں آنسو سے تیرنے لگے، کہنے لگا صاحب وہ میری بیٹی کا رشتہ توڑوانا چاہتا تھا۔ جاوید جٹ نے اگلا سوال کیا صرف رشتہ توڑوانا چاہتا تھا یا کچھ اور بھی؟ شہناز نے کپکپاتی آواز میں کہا وہ کہتا تھا اگر لڑکی میری بات نہ مانے تو میں اسے کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ شہر میں خاموشی سے چھا گئی تھی۔ جاوید جٹ نے شہناز کی بیٹی کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں ہی ہاتھ مضبوطی سے آپس میں پکڑے ہوئے تھے۔ اب کے انسپکٹر نے اسے نرمی سے پوچھا بیٹی ڈرنا نہیں ہے،
کیا تمہیں کبھی چودھری سے اکیلے میں ملی تھی؟ لڑکی نے فوراً نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگی نہیں صاحب، میں نے ہمیشہ ماں کے پیچھے ہی چھپ جاتی تھی۔ جاوید جٹ نے محسوس کر لیا کہ دونوں ہی عورتیں شدید خوف میں مبتلا ہیں، لیکن ان کے خوف کو قتل کا ثبوت نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ واپس جپ میں بیٹھتے ہوئے حوالدار اللہ دتہ نے کہا، سر اب تو قتل کی وجہ صاف نظر آ رہی ہے۔ جاوید جٹ نے آیتکی سے کہا، وجہ تو مل گئی، لیکن وجہ اور ثبوت ایک چیز نہیں ہوتے۔ وہ لوگ تھانے پہنچے تو ایاز احمد ابھی تک وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ جاوید جٹ نے کہا، تم گئے نہیں؟ اس نے کہا، سر آپ نے میری پوری بات تو سنی ہی نہیں تھی، فوراً ہی چلے گئے تھے، اور پھر میں نے بھی دخل اندازی کرنا مناسب نہ جانا۔ اچھا، کون سی بات تھی وہ؟ سر ڈیرے کے ایک پرانے مزدور نے مجھے ایک اور بات بتائی تھی، مگر سر وہ بھی تھانے آنے سے ڈر رہا ہے۔ جاوید جٹ نے فوراً پوچھا، بات کیا تھی؟ مخبر نے کہا، وہ کہتا ہے کہ قتل والی شام اس نے ڈیرے کے قریب شفقت اور کریم بخش کو آپس میں کسی بات پر جھگڑتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ جاوید جٹ نے بے ساختہ کانسٹیبل سلیم کی طرف دیکھا۔ جاوید جٹ نے کہا، سلیم لگتا ہے کہ اب ان دونوں ہی چودھری کے خاص آدمیوں سے مجھے سختی سے پوچھ گچھ کرنی پڑے گی۔ دوپہر کے تقریباً 12 بجے تھے۔ تھانے کے برآمدے میں ایک بار پھر شفقت اور کریم بخش الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شفقت کے بیٹھتے ہی جاوید جٹ نے اپنے الگ انداز میں اپنی تفتیش کی۔ جاوید جٹ نے کہا، شفقت میں تم سے سوال کم کروں گا، تمہارے اپنے بیان زیادہ ہوں گے۔ کانسٹیبل سلیم نے ایک ایک کر کے اس کے پچھلے بیانات پڑھنے شروع کر دیے۔ پہلے بیان میں لکھا تھا، میں شام 7 بجے ڈیرے سے چلا گیا۔ دوسرے بیان میں چودھری نے مجھے دوبارہ بلایا تھا۔ تیسرے بیان میں کچھ دیر ڈیرے میں رکا تھا۔ جاوید جٹ نے رجسٹر کو بند کر دیا۔ اب بتاؤ ان تینوں میں سچ کون سا ہے؟ شفقت خاموش رہا، لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ آخرکار اس نے آہستگی سے کہا، صاحب میں قتل کے وقت ڈیرے پر نہیں تھا، مگر میں نے آپ سے پوری بات بھی نہیں کی۔ کیوں؟ میں چودھری سے ڈرتا تھا اور اب اس کے گھر والوں سے ڈرتا ہوں۔ جاوید جٹ نے سخت لہجے کے بجائے پرسکون اور نرم انداز میں کہا تھا، جس دن تم سچ بول دو گے نا، اس دن تمہارا آدھا ڈر ختم ہو جائے گا۔ جاوید جٹ نے شفقت کو باہر جانے کا کہا اور کریم بخش کو اندر بلایا۔ جاوید جٹ نے اس سے بھی کوئی سوال نہیں کیا، صرف کانسٹیبل سلیم سے کہا، اس کے بھی سارے بیانات پڑھو۔ بیان ختم ہوئے تو جاوید جٹ نے ایک ہی سوال کیا، قتل والی شام تمہارا اور شفقت کا جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ اب کہ کریم چونک سا گیا۔ اس نے کہا، صاحب یہ بات کس نے بتائی آپ کو؟ جاوید جٹ اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتے رہے، کہنے لگے، میں تمہارے بتانے کا محتاج نہیں تھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا، جو کچھ چھپاؤ گے وہ بھی میں زمین سے کھود کر نکال لوں گا۔ بتاؤ جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ کریم بخش نے لمبی سی سانس لی۔ میں نے شفقت سے کہا تھا، یہ چودھری کو سمجھاؤ، وہ بہت آگے جا رہا ہے۔ کس معاملے میں؟ شہناز کی بیٹی کے معاملے میں۔ پھر شفقت کیا بولا؟ اس نے کہا تھا، ہماری اتنی اوقات نہیں اور چودھری کسی کی سنتا بھی نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جاوید جٹ نے محسوس کیا کہ دونوں آدمی قتل میں نہیں بلکہ قتل سے پہلے کے حالات کو چھپا رہے تھے، اور اب جاوید جٹ کو انہی حالات کو ان کے اندر سے باہر لانا تھا۔ اسی دوران سپاہی چہرے پر جوش وجولہ لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا، سر آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ کہو۔ سر میں نے معلوم کیا ہے کہ قتل والی رات گاؤں کے کمہار نے ڈیرے کی طرف ایک بیل گاڑی کو جاتے دیکھا تھا۔ جاوید جٹ نے فوراً پوچھا، وہ کس کی بیل گاڑی تھی؟ سپاہی نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، یہ معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ رات کافی اندھیری تھی۔ جاوید جٹ نے کانسٹیبل سلیم کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، سلیم آج شام تک ہر حالت میں یہ بات معلوم کرو کہ اس گاؤں میں کتنے لوگوں کے پاس بیل گاڑیاں ہیں اور قتل والی رات کس کی گاڑی گھر سے باہر تھی۔ سلیم نے کہا، جی بہتر۔ اب تفتیش ایک نئے راستے پر مڑ چکی تھی۔ اگلی صبح تھانے کے صحن میں کانسٹیبل سلیم ایک رجسٹر لے کر انسپکٹر جاوید جٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، سر پوری رات گاؤں میں معلوم کیا ہے میں نے۔ جاوید جٹ نے اس کے ہاتھ سے وہ رجسٹر لے لیا۔ کتنی بیل گاڑیاں ہیں؟ 12 ہیں سر۔ ان میں سے قتل والی رات کتنی باہر نکلی تھیں؟ 10 کے مالکوں نے یہ بتایا کہ گاڑیاں گھر میں بدی تھیں۔ ایک مالک نے اپنی بیل گاڑی لے کر دوسرے گاؤں میں گیا تھا، اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ اور 12ویں؟ کانسٹیبل سلیم نے
رجسٹر بند کرتے ہوئے کہا اس کے مالک کا کہنا یہ ہے کہ اسے یاد نہیں۔ جاوید جٹ نے فوراً پوچھا اس کا نام؟ اللہ یار، وہی جو چودھری کے ڈیرے کا پرانا مزدور ہے۔ جی ہاں۔ جاوید جٹ بنا وقت ضائع کیے کانسٹیبل سلیم اور حوالدار اللہ دتا کو لیے اللہ یار کے گھر پہنچ چکے تھے۔ اللہ یار صحن میں بیٹھا چارہ کاٹ رہا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ پورا کا پورا گھبرا اٹھا تھا۔ جاوید جٹ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جاوید جٹ نے کہا اللہ یار چند باتیں پوچھنی ہیں۔ کہنے لگا جی صاحب۔ جاوید جٹ نے پوچھا قتل والی رات تمہاری بیل گاڑی کہاں تھی؟ اللہ یار نے فوراً ہی اس بات کا جواب نہ دیا۔ جاوید جٹ نے اللہ یار کے کندھے پر اپنے ہاتھ کو زور سے دبایا تھا۔ اللہ یار نے اپنے کندھے پر موجود جاوید جٹ کے ہاتھ کو منگور دیکھا۔ وہ اندر سے پورا ہل چکا تھا۔ کچھ لمحے بعد بولا گھر پر ہی تھی۔ جاوید جٹ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ذرا سوچ کر جواب دینا۔ اللہ یار کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ کانسٹیبل سلیم خاموشی سے اس کے ہر لفظ کو لکھ رہا تھا۔ آخر اللہ یار نے آہستگی میں کہا صاحب آدھی رات کے بعد شفقت میرے گھر آیا تھا۔ جاوید جٹ نے کہا پھر؟ اس نے کہا بیل گاڑی چاہیے۔ تم نے پوچھا نہیں کس لیے؟ پوچھا تھا نا۔ کہنے لگا ڈیرے سے کچھ سامان منتقل کرنا ہے۔ پھر تم نے گاڑی دے دی تھی؟ ہاں صاحب، مگر میں ساتھ نہیں گیا تھا۔ جاوید جٹ نے ایک اور سوال کیا صبح گاڑی واپس آئی تو اس میں کیا تھا؟ اللہ یار نے سر کو ہلایا۔ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، گاڑی خالی تھی، مگر صاحب ایک بات بہت عجیب سی تھی۔ جاوید جٹ نے پوچھا کون سی بات؟ پہیے پر گیلی مٹی چپکی ہوئی تھی، حالانکہ اس رات بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ واپسی میں کانسٹیبل سلیم نے کہا سر کیا شفقت نے قتل کے بعد ثبوت مٹائے ہیں؟ جاوید جٹ نے فوراً جواب نہ دیا۔ کہنے لگے ممکن ہے، لیکن ممکن ہونا اور ثابت ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ ابھی شفقت پر صرف شک مضبوط ہوا ہے، جرم ثابت نہیں ہوا۔ اگلی صبح جاوید جٹ ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ایک سپاہی ان کے پاس چہرے پر جو ولولہ سجائے ہوا آیا۔ کہنے لگا سر ایک بات کہنی ہے۔ جاوید جٹ نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگا سر گاؤں والوں سے مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے۔ چودھری کے ڈیرے کے پیچھے جو پرانا کنواں ہے نا، گاؤں والے کہتے ہیں کہ قتل والی رات وہاں دیر تک کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ اچھا، یہ تو واقعی تم نے بہت کام کی بات معلوم کی ہے۔ کچھ دیر بعد جیپ دھول اڑاتی ہوئی گاؤں کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ انسپکٹر جاوید جٹ، کانسٹیبل سلیم، حوالدار اللہ دتا اور فوجی بشیر اور دونوں سپاہی بھی چودھری کے ڈیرے کے پچھلے حصے میں واقع پرانے کنویں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ جاوید جٹ نے سب کو ہی روک دیا۔ کوئی بھی بغیر ضرورت آگے نہیں بڑھے گا، پہلے کھوجی راستہ دیکھے گا۔ کھوجی بشیر آہستہ آہستہ زمین کا معائنہ کرنے لگا۔ کنویں کے ارد گرد جھاڑیاں بھی تھیں اور کئی جگہوں پر مٹی بھی دب چکی تھی۔ چند منٹ بعد وہ رک گیا۔ کہنے لگا صاحب۔ جاوید جٹ فوراً ہی اس کے پاس پہنچا۔ جاوید جٹ نے پوچھا کیا ملا؟ بشیر کھوجی نے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا تانی دار صاحب یہاں کسی بھاری چیز کو گھسیٹا گیا ہے، نشان پرانے نہیں لگتے۔ جاوید جٹ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے بھی مٹی کو غور سے دیکھا۔ گھسیٹنے کے نشانات کنویں تک جا رہے تھے مگر واپس آنے کے نہیں تھے۔ اسی دوران کانسٹیبل سلیم نے بھی جھاڑیوں میں سے ایک چیز دیکھ لی۔ کہنے لگا سر ادھر دیکھیے۔ پھر اس نے ایک عورت کی ٹوٹی ہوئی ربڑ کی چپل احتیاط سے اٹھائی۔ جاوید جٹ نے فوراً کہا سلیم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ، کپڑے میں لپیٹ دو فوراً۔ حوالدار اللہ دتا مولا سر کیا یہ شناس کی چپل ہو سکتی ہے؟ جاوید جٹ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر رک کر کہنے لگے نام لے کر تفتیش نہیں ہوتی، پہلے معلوم کرو کہ یہ چپل ہے کس کی۔ کھوجی بشیر نے ایک بار پھر کنویں کے ارد گرد دوبارہ جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ ایک سپاہی جو کنویں کے اندر بغور جھانک رہا تھا، دھوپ کی روشنی میں اسے ایسا لگا جیسے کچھ کنویں میں موجود ہے۔ اس نے کہا سر مجھے لگتا ہے کہ کنویں میں شاید کوئی چیز پھینکی گئی ہے۔ جاوید جٹ نے بھی اس کے پاس آ کر نیچے کنویں میں جھانکا۔ پانی واقعی گہرا تھا۔ انہیں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے تہہ میں کچھ ہے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا گاؤں سے فوری طور پر 2 اچھے تیراک بلوائے۔ اب کنواں تو خالی نہیں کر سکتے تھے مگر اندر تلاشی اب ضرور کر سکتے تھے۔ 2 گھنٹے بعد ہی 2 دیہاتی تیراک آ گئے۔ رسی باندھ کر ایک نوجوان کنویں میں اترا۔ منہ پر سب کی نظریں اسی پر تھیں۔
چند منٹ بعد اس نے آواز لگائی، صاحب یہاں ایک کپڑے کی پوٹلی پھنسی ہوئی ہے۔ جاوید جٹ نے کہا، رسی کے ذریعے پوٹلی اوپر نکالو۔ رسی کے ذریعے اس پوٹلی کو اوپر نکالا گیا۔ اوپر آ کر اس پوٹلی کو کھولا گیا تو اس میں صرف ایک مردانہ کرتا اور ایک خون آلود گمچھا تھا۔ کانسٹیبل سلیم نے فوراً ہی اپنے رجسٹر میں برآمدگی درج کر دی تھی۔ حوالدار اللہ دتا کہنے لگا، سر یہ کپڑے کس کے ہیں؟ جاوید جٹ نے کپڑوں کا بغور جائزہ لیا، کہنے لگے ابھی تو نہیں معلوم، مگر جس نے بھی انہیں یہاں پر چھپایا ہے وہ جانتا تھا کہ یہ اہم ہے۔ اسی لمحے ایاز احمد جاوید جٹ کی طرف تیزی سے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ جاوید جٹ اسے دیکھ کر لوگوں سے کچھ دور ہٹ گئے۔ مخبر ایاز نے ان کے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہا، سر ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے۔ جاوید جٹ نے کہا، کہو۔ بدل سے ایک ہفتہ پہلے چودھری نے اپنے دونوں خاص آدمیوں میں سے ایک کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ جاوید جٹ نے فوراً پوچھا، کسے؟ مخبر نے کہا، شفقت کو۔ جاوید جٹ خاموش ہو گیا۔ اب تفتیش میں پہلی بار ذاتی رنجش کا پہلو بھی سامنے آ گیا تھا۔ بہرحال دوپہر کے قریب تھانے کے برآمدے میں شفقت خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں۔ انسپکٹر جاوید جٹ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ کانسٹیبل سلیم تھا۔ جبکہ حوالدار اللہ دتا جاوید جٹ کے اشارے پر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جاوید جٹ نے اسے شفقت کو اندر لانے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر بعد جاوید جٹ کے سامنے شفقت کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا۔ جاوید جٹ نے آہستہ آواز میں کہا، شفقت 15 سال تم نے چودھری کی نوکری کی۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ تم اس کی زندگی کے آخری ہفتے سے بے خبر تھے۔ شفقت نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ جاوید جٹ نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا چودھری نے تمہیں نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی تھی؟ شفقت نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر خاموش کر گیا۔ جاوید جٹ نے کہا، دیکھو سچ بتا دو، اسی میں ہی فائدہ ہے۔ دیکھ لو کتنے دنوں سے تم اس تھانے میں آ کر بیٹھے ہوئے ہو، کوئی تمہیں چھڑانے بھی نہیں آیا، اور جب تک میں نہیں چاہوں گا تم اس تھانے سے باہر جا بھی نہیں سکو گے۔ شفقت نے جیسے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سر ہلا دیا، کہنے لگا، جی دی تھی۔ کس بات پر دی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ شناس کے گھر آپ جانا چھوڑ دیں، گاؤں میں آپ کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر چودھری نے کیا کہا تھا؟ شفقت کی جیسے آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگا، جس دن زیادہ دھمان چلائی نا اسی دن ڈیرے سے نکال دوں گا۔ اور تو ہوتا کون ہے مجھے کہیں پر آنے جانے سے روکنے والا؟ تیری اتنی جرت بھی کیسے ہوئی کہ تو مجھے شناس کے گھر جانے سے منع کر رہا ہے؟ تھانے دار صاحب، چودھری اس بات پر مجھ پر بہت گرم ہوا تھا۔ وہ کئی گھنٹے تک مجھ پر اپنا غصہ دکھاتا رہا تھا۔ پھر آخر میں کہنے لگا، جس دن زیادہ دھمان چلائی نا اسی دن تجھے اس ڈیرے سے بھی نکال دوں گا۔ کمرے میں خاموشی سی چھا گئی۔ جاوید جٹ نے اگلا سوال کیا، قتل والی رات تم دوبارہ ڈیرے پر کیوں گئے تھے؟ شفقت نے جواب دیا، میں آخری بار انہیں پھر سمجھانے گیا تھا۔ اچھا، پھر؟ اب کہ انہوں نے مجھے گالیاں بھی دیں اور بڑی غلیظ گالیاں دی تھیں۔ بس صاحب یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے مجھے مارا نہیں تھا، باقی سب کچھ کیا تھا۔ پھر میں وہاں سے نکل آیا۔ کیا اس وقت وہ اکیلے تھے؟ شفقت نے فوراً جواب نہیں دیا۔ کافی دیر بعد بولا، نہیں، مجھے لگا تھا کمرے کے اندر کوئی اور بھی موجود تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا، مرد یا عورت؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا صاحب، میں نے صرف ہلکی سی آواز سنی تھی۔ جاوید جٹ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس بار شفقت شاید پہلی مرتبہ پوری طرح جھوٹ نہیں بول رہا۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ تھانے میں اب تک کے لیے گئے تمام بیانات انسپکٹر جاوید جٹ کے سامنے رکھے تھے۔ اس کے ساتھ کانسٹیبل سلیم بیٹھا ایک ایک بیان ایک بار پھر دوبارہ پڑھ رہا تھا۔ جاوید جٹ نے کہا، سلیم، اس مقدمے میں سب نے ہی جھوٹ بولا ہے، مگر ہر ایک نے الگ الگ بات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جھوٹ کس نے قتل چھپانے کے لیے بولا اور کس نے صرف بدنامی سے بچنے کے لیے۔ شفقت جاوید جٹ کی بات سن کر بڑا ہی بے چین سا نظر آ رہا تھا۔ جاوید جٹ نے وغیر اسے دیکھا، پھر اس کے سامنے اچانک میز کے دراز سے وہ خون آلود گمچھا رکھ دیا جو انہیں کنویں سے ملا تھا۔ لو، اسے غور سے دیکھو۔ شفقت نے ایک نظر ڈالی، پھر اپنی فوراً نظریں ہٹا لیں۔ جاوید جٹ نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو محسوس کر لیا تھا، پہچانا نہیں صاحب۔ کانسٹیبل سلیم نے اسے ایک تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تو نے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ جاوید جٹ نے
سلیم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. پھر شفقت سے کہنے لگے جھوٹ بولنے سے مقدمہ تمہارے حق میں نہیں جائے گا. شفقت نے پھر بھی انکار کر دیا. جاوید جٹ نے حوالدار اللہ سے کہا شفقت کو اب کی حراست میں لے لو, اب اس کی خاطر مدارات بھی کرو. شفقت خوفزدہ دیکھنے لگا, کہنے لگا صاحب میں نے قتل نہیں کیا ہے صاحب. جاوید جٹ نے بڑے ہی پرسکون لہجے میں کہا ہم نے تمہیں قاتل کہہ کر گرفتار بھی نہیں کیا. تمہیں تفتیش میں بار بار جھوٹ بولنے اور اہم باتیں چھپانے کی وجاہت سے حراست میں لیا جا رہا ہے. جب حقیقت واضح ہو جائے گی تو قانون کے مطابق ہی تمہارا فیصلہ ہوگا. حوالدار اللہ شفقت کو لے گیا. کمرے میں صرف جاوید جٹ اور کانسٹیبل سلیم رہ گئے. سلیم نے پوچھا سر کیا شفقت ہی اصل قاتل ہے؟ جاوید جٹ نے عجزی سے جواب دیا نہیں. کانسٹیبل سلیم حیران رہ گیا, کہنے لگا سر پھر ہم نے اسے باقاعدہ گرفتار کیوں کیا ہے؟ جاوید جٹ نے میز پر رکھی فائل بند کرتے ہوئے کہا کیونکہ وہ قاتل نہیں بھی ہو سکتا, لیکن وہ قاتل تک پہنچنے والی کوئی اہم بات چھپا ضرور رہا ہے. جب تک اس کا یہ ڈر ختم نہیں ہوگا وہ سچ نہیں بولے گا. اسی لمحے تھانے کا سپاہی اندر آیا, کہنے لگا سر ہاں کہو. گاؤں سے خبر آئی ہے کہ شہناز اور اس کی بیٹی آج صبح سے ہی اپنے گھر میں نہیں ہے. کیا؟ جاوید جٹ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. سلیم جیپ نکالو. کانسٹیبل سلیم نے جلدی سے رجسٹر بند کیا اور سب لوگ گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تھے. سرکاری جیپ گرد دوڑاتے ہوئی شہناز کے گھر کے سامنے جا رکی. انسپکٹر جاوید جٹ, کانسٹیبل سلیم, حوالدار اللہ اور 2 سپاہی تیزی سے نیچے اترے. گھر کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا. جاوید جٹ نے دروازے پر ہاتھ ماری, وہ ہلکا سا کھل گیا. انہوں نے آواز دی شہناز. کوئی جواب نہیں آیا. وہ بڑی احتیاط سے صحن میں داخل ہوا. صحن میں چارپائی بھی بچھی ہوئی تھی اور چولہے کی راکھ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. ایسے لگ رہا تھا جن سے گھر والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے گئے ہوں. کانسٹیبل سلیم نے پورا گھر دیکھ مارا. اتنے میں باہر ہلکا سا شور سنائی دینے لگا. 2-3 عورتیں اور چند مرد دروازے پر جمع ہو گئے تھے. جاوید جٹ نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا شہناز کو آخری بار کب دیکھا تھا؟ بوڑھی عورت نے کہا صاحب آج فجر کے بعد یہ دونوں ماں بیٹی گھر سے نکلی تھیں, اس کے بعد واپس ہی نہیں آئیں. کس طرف گئی تھیں یہ تو نہیں معلوم, مگر وہ بہت پریشان لگ رہی تھیں. میں نے پوچھا بھی تھا مگر وہ خاصی جلدی میں تھیں, میری بات کو سنا ہی نہیں. جاوید جٹ نے کانسٹیبل سلیم سے کہا اس اماں کا بیان لکھ لو. اسی دوران مخبر ایاز احمد بھی وہاں پر پہنچ چکا تھا. اس نے ایسا آواز میں کہا سر میں نے معلوم کیا ہے شہناز کا اس گاؤں میں ایک رشتہ دار ہے, اس کا بڑا بھائی جو دوسرے گاؤں میں رہتا ہے. جاوید جٹ نے فوراً کہا ضروری تو نہیں کہ وہ وہیں پر گئی ہو, لیکن پہلے وہ جگہ بھی ہم ضرور دیکھیں گے. جاوید جٹ نے حسب سابق فوجی کو بھی ایک سپاہی کو بھیج کر بلوا لیا تھا. فوجی ان ماں بیٹی کے کھلے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے کچھ خاص کامیابی نہیں ملی تھی. جیپ واپس مڑنے والی تھی کہ فوجی بشیر جو گھر کے پنجلے حصے کا جائزہ لے رہا تھا اچانک آواز دے کر کہنے لگا صاحب ذرا ادھر آئیے. جاوید جٹ اور کانسٹیبل سلیم اس کے پاس پہنچے. فوجی نے زمین کی طرف اشارہ کیا, یہ دیکھیں یہاں 2 عورتوں کے پاؤں کے نشان ہیں اور ان کے ساتھ ایک مرد کے جوتے کے نشان بھی ہیں. جاوید جٹ فوری طور پر جھک گیا. نشان تو آج کے ہی لگتے ہیں, جاوید جٹ نے کہا. فوجی نے بھی غور سے دیکھ کر کہا جی صاحب کافی تازہ معلوم ہوتے ہیں. جاوید جٹ نے آہستگی سے کہا یعنی شہناز اور اس کی بیٹی اکیلی نہیں گئیں؟ کانسٹیبل سلیم نے حیرت سے پوچھا سر کیا کوئی انہیں اپنے ساتھ لے کر گیا ہے؟ جاوید جٹ نے کہا ابھی کچھ بھی کہنا جلد بازی ہوگی, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اب ہمیں انہیں جلدی تلاش کرنا ہوگا. اسی وقت ایک سپاہی دوڑتا ہوا اندر آیا, کہنے لگا سر. جاوید جٹ نے کہا ہاں چودھری کے ڈیرے سے بھی خبر آئی ہے کہ کل رات کسی نے وہاں پر گھسنے کی کوشش کی ہے. جاوید جٹ نے فوراً جیپ کی طرف قدم بڑھائے. سلیم پہلے ڈیرے پر چلتے ہیں, لگتا ہے کہ کوئی ہے جو اپنی قید کے اس مقدمے کے ثبوت کو مٹانا چاہتا ہے. رات کے تقریباً 8 بجنے والے تھے. اب کے انسپکٹر جاوید جٹ, کانسٹیبل سلیم, حوالدار اللہ اور دونوں ہی سپاہی ڈیرے کے اندر موجود تھے. جاوید جٹ نے پورے کمرے پر نگاہ ڈالی, کہنے لگے جس نے بھی قتل کیا ہے وہ گھبراہٹ میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور چھوڑ کر گیا ہوگا. کانسٹیبل سلیم خاموشی سے چارپائی, الماری اور کمرے کے ہر کونے کو دیکھ رہا تھا. اتنے میں اس نے چارپائی کے نیچے سے ایک پرانی چمڑے کی جوتی نکالی. کہنے لگا سر. جاوید جٹ نے جوتی ہاتھ میں لی.
وہ مردانہ جوتی تھی اور صرف ایک پاؤں کی تھی۔ اسی وقت بشیر کھوجی کمرے کے پچھلے دروازے سے اندر آیا۔ کہنے لگا صاحب ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ جاوید جٹ نے پوچھا کون سی؟ پچھلے دروازے سے ایک آدمی نکلا ضرور تھا، مگر اس کے بعد اس کے قدم بیل گاڑی کے پہیوں کے نشانات میں گم ہو گئے ہیں۔ جاوید جٹ نے میں سر ہلایا، یعنی کسی نے جان بوجھ کر اپنا راستہ چھپانے کی کوشش کی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور کانسٹیبل سلیم سے بولا کل صبح سب سے پہلے ہم اللہ یار کی بیل گاڑی کو دوبارہ دیکھیں گے، مجھے اس کے پہیوں اور ان نشانات کا موازنہ کرنا ہے۔ کانسٹیبل سلیم نے ہمیں گردن ہلائی تھی۔ بالکل سر۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر جاوید جٹ کو یقین تھا کہ قاتل نے اگر اپنے قدم مٹا بھی دیے تو اس کی کوئی نہ کوئی غلطی ابھی بھی زمین پر موجود ہے۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی نماز اور ناشتے سے فارغ ہو کر جاوید جٹ تھانے آن پہنچے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اب کے ایک ساتھی شفقت اور کریم بخش کو بلانے کا حکم دیا۔ ان دونوں کے آتے ہی جاوید جٹ نے جوتی ان کے سامنے رکھی۔ کہنے لگے پہچانتے ہو؟ شفقت نے غور سے دیکھا، کہنے لگا نہیں صاحب۔ کریم بخش نے بھی انکار کر دیا تھا۔ جاوید جٹ نے اس جوتی کو واپس رکھ دیا۔ کریم بخش نے کہا صاحب اب ہمیں جانے دو، ہم غریب بندے ہیں، ہم نے چودھری کو قتل نہیں کیا، ہم دونوں بے گناہ ہیں۔ جاوید جٹ نے کہا تم لوگ بے گناہ ہو یا نہیں یہ بات میں نہیں جانتا، پر اتنا جان لو کہ جب تک مجھے تمہارے خلاف کوئی پکا ثبوت نہیں مل جاتا، اب وہ چاہے تمہاری بے گناہی کا ہو یا تمہیں مجرم ثابت کرنے کا، اس وقت تک میں تمہیں ایسا نہیں جانے دوں گا۔ تم تو چودھری کے خاص بندے ہو اور اس کے مرتے وقت اس کے ساتھ موجود تھے۔ شفقت کہنے لگا صاحب پر یہ تو ظلم ہے نا۔ پیچھے کھڑے کانسٹیبل نے اسے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، پھر اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کھڑے کرتے ہوئے کہنے لگا کون سا ظلم کا پہاڑ توڑا ہے ہم نے تیرے اوپر؟ کیا تیرے ہاتھ پیر توڑ دیے؟ کانسٹیبل سلیم نے تیز بھرے انداز میں اسے بازو سے دبوچ کر نزدیک کیا تھا، پھر وہ اس کے بازو کو چھوڑ کر اس کے سر کے پیچھے کے حصے بال مٹھی میں پکڑ کر اپنا منہ اس کے نزدیک لے جا کر کہنے لگا اگر ہم نے تیرے اوپر ظلم کیا ہوتا نا تو آج تو یوں ہمارے سامنے بیٹھ کر منہ نہیں چلا رہا ہوتا۔ ظلم وہ تھا جو تو نے چودھری کے بل پر گاؤں والوں پر کیا ہے۔ پھر اس نے اسے حوالدار اللہ دتا کی طرف گراتے ہوئے کہا کہ خیریت بنا۔ حوالدار اللہ دتا کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا تو خیر سے؟ اسی پر تو شکر بنا۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر بعد انسپکٹر جاوید جٹ، کانسٹیبل سلیم اور حوالدار اللہ دتا، کھوجی بشیر اور 2 سپاہی ایک بار پھر اللہ یار کے گھر پہنچ چکے تھے۔ اللہ یار نے احترام سے انہیں سلام کیا۔ جاوید جٹ نے کہا اللہ یار آج تمہاری بیل گاڑی کو ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ اللہ یار نے کہا دیکھ لیں صاحب۔ بیل گاڑی اس وقت سین میں ہی کھڑی تھی۔ کھوجی بشیر نیچے بیٹھ گیا اور پہیوں کو بغور دیکھنے لگا۔ کافی دیر معائنہ کرنے کے بعد اس نے جاوید جٹ کو اپنے نزدیک بلایا۔ کہنے لگا تھانے دار صاحب ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ جاوید جٹ نے کہا بولو۔ قتل والی رات ڈیرے کے پیچھے جو پہیوں کے نشان ملے تھے وہ اس بیل گاڑی کے پہیوں سے نہیں ملتے۔ جاوید جٹ نے خاموشی سے اللہ یار کی طرف دیکھا۔ یعنی تم نے جو کہا تھا کہ شفقت بیل گاڑی لے کر گیا تھا وہ بات اپنی جگہ، مگر قتل والی جگہ پر دوسری بیل گاڑی بھی آئی تھی۔ اللہ یار حیران رہ گیا، کہنے لگا صاحب مجھے اس بات کا علم نہیں۔ واپسی کے راستے میں حوالدار اللہ دتا نے پوچھا سر اب کیا کریں گے؟ جاوید جٹ نے کہا جس بیل گاڑی کے نشان ہے نا وہ اسی گاؤں یا پھر آس پاس کے کسی گاؤں کی ہوگی، اب ایک گاڑی کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی وقت ایاز احمد بھی جاوید جٹ کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ جاوید جٹ اسے آتا ہوا دیکھ کر رک گئے۔ ایاز احمد نے ان کے نزدیک پہنچ کر کہا سر ایک بہت ہی خاص بات معلوم ہوئی ہے بیل گاڑی کے حوالے سے۔ جاوید جٹ نے خوش ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کہنے لگے ایاز احمد بہت اچھا جا رہے ہو، بتاؤ کون سی بات معلوم ہوئی ہے؟ ایاز احمد کا چہرہ جاوید جٹ کی تعریف پر کھل اٹھا تھا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بتانے لگا سر قتل والی رات آدھی رات کے بعد ایک بیل گاڑی نہر والے راستے سے گزری تھی۔ جاوید جٹ نے چلتے ہوئے پوچھا اچھا کسی نے دیکھی تھی؟ جی سر، نہر کے پانی کی باری پر بیٹھے 2 کسانوں نے، وہ اسے روک نہیں سکے کیونکہ اندھیرا تھا، مگر انہوں نے اتنا ضرور بتایا کہ گاڑی میں ایک مرد اور ایک پردہ کیے ہوئے عورت بھی بیٹھی تھی۔
जावेद जट ने फौरन पूछा, क्या वो उसे पहचान सके हैं? नहीं सर, ज़्यादा फासला और अंधेरे की वजह से नहीं पहचान सके। जावेद जट ने हमें गर्दन हिलाई। कांस्टेबल सलीम ने कहा, सर अब तफ्तीश का दायरा मजीद वसी हो चुका है। अगर इस रात वाकई एक मर्द और एक औरत साथ थे तो सवाल ये था कि वो दोनों थे कौन, और रात के अंधेरे में नहर वाले रास्ते से वो जा कहाँ रहे थे। हम इस कत्ल को 5 दिन गुजर चुके थे। शहनाज और उसकी बेटी अब भी नहीं मिली थी। उनकी तलाश हर जगह जारी थी। थाने में इंस्पेक्टर जावेद जट अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। सामने कांस्टेबल सलीम गुज़िश्ता 5 दिन की तफ्तीश का रजिस्टर खोले बैठा था। जावेद जट ने आयदगी से कहा, सलीम एक बात को ध्यान में रखो, अगर शहनाज कातिला होती ना तो कत्ल के फ़ौरन बाद नहीं उसी रात गायब होती। वो 4 दिन तक गांव में रही, फिर अचानक चली क्यों गई? कांस्टेबल सलीम ने जवाब दिया, लगता है सर कि वो डर गई थी। जब हमने अपनी तफ्तीश का रुख उसकी तरफ मोड़ा तो वो जान गई हो कि वो अपना सच ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगी। जावेद जट ने नफी में गर्दन हिलाई, कहने लगे, नहीं सलीम नहीं, डरने की कोई वजह ज़रूर है और हमें वही वजह को तलाश करना है। जावेद जट ने मैं हाँ में गर्दन हिलाई थी। इसी दौरान वो सिपाही अंदर दाखिल हुआ जो शहनाज के भाई के घर गया था। जावेद जट ने उसे देखकर कहा, हाँ क्या खबर लाए हो? कहने लगा, सर शहनाज अपने भाई के घर नहीं गई, मैं खुद होकर आया हूँ। जावेद जट चंद लम्हे खामोश रहा। अपनी तफ्तीश का एक और बंद रास्ता था। उसने फ़ौरन हुक्म दिया, सलीम आसपास के तमाम थानों में इतला भिजवाओ। अगर शहनाज या उसकी बेटी कहीं नजर आए तो हमें फ़ौरन खबर दी जाए। कांस्टेबल सलीम ने कहा, जी सर। इसी दौरान हवालदार अल्लाह दिता एक शख्स को लेकर अंदर चला आया। कहने लगा, सर ये रहमत है, ये नहर के किनारे ज़मीन काश्त करता है। जावेद जट ने उसे बैठने का इशारा किया। कहने लगे, रहमत जो देखा है सिर्फ वही बताना। रहमत ने कहा, जी साहब, कत्ल वाली रात मैं पानी लगा रहा था कि आधी रात के बाद एक बैलगाड़ी गुजरी। अच्छा, देखा क्या था? गाड़ी में 2 आदमी नहीं थे, बल्कि एक आदमी गाड़ी हाँक रहा था जबकि पीछे एक औरत खामोश बैठी हुई थी। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं साहब, अंधेरा बहुत था ना। कोई और बात जो तुम भूल रहे हो? उसे सोचने की कोशिश करो। जावेद जट के कहने पर रहमत अब के कुछ देर सोचने लगा। मैं बोला, जी साहब, जिस गाड़ी के एक पहिए से चरचर की आवाज़ आ रही थी जैसे लकड़ी ढीली पड़ गई हो। जावेद जट ने फ़ौरन कांस्टेबल सलीम की तरफ देखा। जिस केस में एक बहुत ही अहम बात हाथ लगी थी उनके। फिर वो बोला, गांव में हर बैलगाड़ी की आवाज़ एक जैसी नहीं होती। अगर किसी पहिए में खराबी है तो उसे ढूंढना खासा आसान होगा। रहमत के जाने के बाद जावेद जट ने कहा, कल सुबह से अब एक बैलगाड़ी को देखा जाएगा। इस बार सिर्फ पहिए नहीं बल्कि उनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। कांस्टेबल सलीम ने कहा, बिल्कुल सर, हमें इस बैलगाड़ियों में से एक अहम सुराग हाथ लगा है। अब हम उस बैलगाड़ी को जल्दी तलाश कर लेंगे। तफ्तीश अब एक ऐसे सुराग पर पहुंच चुकी थी जिसे शायद कातिल ने कभी अहम समझा ही नहीं था। अगली सुबह इंस्पेक्टर जावेद जट, कांस्टेबल सलीम और हवालदार अल्लाह दिता, खोजी बशीर और दोनों सिपाही गांव की एक एक बैलगाड़ी का मुआयना कर रहे थे। कांस्टेबल सलीम के हाथ में वो रजिस्टर मौजूद था जिस पर उसके मालिक का नाम और गाड़ी की हालत लिखी हुई थी। पहले सबसे वो फयाज चौहान के पास पहुंचे थे। उन लोगों ने उसकी गाड़ी का बगौर जायज़ा लिया। सब कुछ ठीक था। दूसरी गाड़ी का मालिक अयूब अहमद था। उसकी गाड़ी भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। अपनी बैलगाड़ी को भी क्लियरेंस देने के बाद जावेद जट अपनी टीम के साथ आगे बढ़ गए। फिर तीसरी, चौथी और 5वीं भी देखी गई। सभी ओके थीं। हर गाड़ी के पहिए घुमाकर भी देखे जा रहे थे, पर किसी बैलगाड़ी में कोई भी नुक्स और ख़राबी दिखाई नहीं दी। आखिरकार वो रशीद खान के मवेशियों वाले बाड़े में जा पहुँचे। रशीद खान, जो मकतूल चौधरी का छोटा भाई था, एहतराम से बोला, इंस्पेक्टर साहब देख लें। बैलगाड़ी आगे लाई गई। खोजी बशीर ने पहिया घुमाया। चर वही आवाज़ जिसका जिक्र रहमत ने किया था। खोजी ने एक बार फिर पहिया घुमाया। आवाज़ फिर आई। जावेद जट खामोशी से पहिए को और आवाज़ को बगौर सुनता और देखता रहा। पहिए की आवाज़ सुनकर कांस्टेबल सलीम ने जावेद जट की तरफ देखा था। जावेद जट ने रशीद खान से पूछा, कत्ल वाली रात ये बैलगाड़ी कहाँ थी? रशीद ने फ़ौरन जवाब दिया,
گھر میں ہی بندی تھی۔ کوئی گواہی دے سکتا ہے اس بات کی؟ جی میرے گھر والے ہیں۔ جاوید جٹ نے صرف اچھا کہا۔ وہ جانتا تھا کہ گھر والوں کا بیان اکیلا کافی نہیں ہوتا۔ راستے میں کانسٹیبل سلیم نے کہا، سر کیا رشید خان اپنے بھائی کے قتل میں ملوث ہو سکتا ہے؟ جاوید جٹ نے آہستگی سے کہا، ابھی اس کیس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اب سے اس پر بھی نگاہ رکھو، وہ مشتبہ کی لسٹ میں آ چکا ہے۔ تھانے پہنچتے ہی جاوید جٹ کے لیے خوشخبری موجود تھی۔ مخبر ریاض نے جاوید جٹ کو دھیمی آواز میں سلام کر کے بتایا، سر شہناز اور اس کی بیٹی کی خبر مل گئی ہے۔ جاوید جٹ نے کہا، گڈ، کہاں ہے وہ خود نہیں چھپی بلکہ انہیں دور کے رشتہ دار نے ڈر کے مارے اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا۔ ان سے خوف تھا کہ چودھری کے گھر والے کہیں ان پر حملہ نہ کر دیں۔ جاوید جٹ نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب تفتیش کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ شام ڈر رہی تھی۔ انسپکٹر جاوید جٹ اپنی ٹیم کے ساتھ اس گاؤں جا پہنچے جہاں پر شہناز اور اس کی بیٹی پناہ لیے ہوئے تھی۔ شہناز نے پولیس کو دیکھا تو اس کا چہرہ سفید سا پڑ گیا، پر جاوید جٹ نے نرم لہجے میں کہا، شہناز ہم تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئے، تمہیں واپس آنے چلنا ہوگا۔ کچھ باتیں اب واضح کرنا بہت ضروری ہیں۔ چند گھنٹوں بعد تھانے کے کمرے میں شہناز، اس کی بیٹی، جاوید جٹ، کانسٹیبل سلیم اور حوالدار اللہ دیتا موجود تھے۔ کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ جاوید جٹ نے آہستگی سے کہا، شہناز تم نے ہم سے ایک بہت ہی اہم بات چھپائی ہے۔ شہناز نے اپنی نظر جھکا لی، کہنے لگی، صاحب کون سی بات؟ جاوید جٹ نے کہا، قتل والی رات تم ڈیرے پر گئی تھی۔ شہناز نے ایک دم چونک کر سر اٹھایا مگر خاموش رہی۔ جاوید جٹ نے مزید کہا، ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ قتل کے چند دن بعد تم اچانک سے گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب کہ شہناز کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے۔ اس نے کپ کپاتے لبوں کے ساتھ کہا، صاحب میں ڈر گئی تھی۔ جاوید جٹ کو اب کے غصہ سا آ گیا، کہنے لگے، کس سے؟ میں نے ہر بار تم سے ایک ہی بات کی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کسی سے کوئی ضرورت ہی نہیں، تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، مگر تم ہو کہ تمہیں یہ میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جاوید جٹ کے غصے بھرے انداز پر شہناز مزید سہم سی گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر جاوید جٹ نے خود پر کنٹرول کیا، پھر نرم لہجے میں کہا، بتاؤ چودھری کے گھر والوں سے۔ جاوید جٹ نے ہمیں گردن ہلائی۔ یہ بات سمجھ میں آتی مگر ایک سوال ابھی بھی باقی ہے۔ وہ چند میں خاموش رہا، پھر بولا، قتل والی رات تم ڈیرے پر کیوں گئی تھی؟ پورا کمرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہناز نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ بیٹی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ آخر شہناز نے کانپتی آواز میں کہا، صاحب میں اپنی بیٹی کی عزت کی بھیک مانگنے گئی تھی۔ کانسٹیبل سلیم جو شہناز کا بیان نوٹ کر رہا تھا، اس کا قلم بھی ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ جاوید جٹ نے نرمی بھرے انداز میں کہا، پھر کیا ہوا؟ شہناز نے جواب دینا چاہا مگر اس کی آواز ساتھ نہ دے سکی۔ اسی لمحے ساری تفتیش میں اس کی بیٹی پہلی بار بولی تھی۔ کہنے لگی، صاحب میری امی جھوٹ نہیں بول رہی۔ سبھی کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی اس رات ڈیرے پر گئی تھی۔ کمرے میں یہ سن کر ایک دم ہی سناٹا سا چھا گیا۔ جاوید جٹ نے کوئی بھی جلدی نہیں کی۔ اس نے صرف اتنا کہا، رانو تو میری بیٹی جیسی ہے، تجھے کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے ساری بات بتا۔ رانو نے خود پر قابو پایا، پھر آہستہ آہستہ انہیں ساری بات بتا ڈالی۔ شہناز کی بیٹی رانو نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، کہنے لگی، صاحب کئی مہینوں سے وہ ہمارے گھر آتا تھا۔ پہلے وہ ماں کو ڈراتا تھا، پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ ماں ہر بار مجھے اندر بھیج دیتی۔ ہم نے رشتہ جلدی اس لیے طے کیا تھا کہ شاید ہماری اس سے جان چھوٹ جائے، لیکن اس کے بعد وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ ہم غریب عورتیں ہیں صاحب، ہم اسے ٹکر لینے کی سوچ بھی نہیں سکتی، اور پھر ہمارے سر پر تو کسی کا سایہ بھی نہیں ہے۔ مجھے کہہ کر چند میں رکی، پھر وہ کہنے لگی، قتل والی رات اس نے ایک آدمی کو بھیج کر کہلوایا کہ اگر آج بات نہ مانی تو پھر ہمارے لیے گاؤں میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اب کے شہناز نے روتے بات آگے بڑھائی، تھانے دار صاحب، میں اس رات اکیلی اس کے ڈیرے پر گئی تھی۔ میرا ارادہ صرف یہ تھا کہ اس کے پاؤں پکڑ کر کہوں گی کہ وہ میری بیٹی کو چھوڑ دے، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا، اب بہت دیر ہو چکی ہے صاحب، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر چودھری کو رام کیسے کروں۔ میں نے اسے پرانے تعلقات کا واسطہ بھی دیا، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کے پیروں میں اپنا دوپٹہ ڈال دیا، پر جانتے ہیں صاحب،
اس خبیث نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی بیٹی کا خیال دل سے نکال دوں گا، پر مجھے اپنی بیٹی کو 3 رات کے لیے اس کے ڈیرے پر چھوڑنا ہوگا۔ اب شناز اس ٹرانس سے باہر آ چکی تھی، وہ خود پر اچھے سے قابو پا چکی تھی۔ اس نے کہا صاحب، میں سمجھ گئی تھی کہ اب یہ شیطان میری بیٹی کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ ابھی میری اور چودھری کی بات چیت جاری تھی کہ اچانک سے میری بیٹی وہاں پر آ گئی۔ وہ پتہ نہیں کب میرے پیچھے لگ کر آ گئی تھی۔ پھر وہ اچانک سے روتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں صاحب، اس رات میری بیٹی کو ہو کیا گیا تھا، اس کے بال بکھرے پڑے تھے۔ پھر صاحب وہ ایسا ایسا چلتی ہوئی چودھری کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اور چودھری وہ میری بیٹی کو دیکھ کر بڑی خبیث انداز میں مسکرایا تھا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ پھر صاحب ایک ہاتھ آگے لا کے اس نے اپنا دوپٹہ بھی اتار کر چودھری کے قدموں میں پھینک دیا، اور پھر صاحب وہ چودھری کے بہت قریب ہو گئی، اور میں صاحب اپنے منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے اپنی رانو کو دیکھتی جا رہی تھی کہ یہ کر کیا رہی ہے، کہ اچانک ہی اس نے پیچھے سے ہاتھ نکال کر چودھری پر ایک وار کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے دوسرا، پھر تیسرا، آخر چودھری اپنے ہی خون میں گر پڑا تھا۔ میری بیٹی اس شیطان کو مارنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، میں بھی صاحب اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ ہم دونوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم کریں کیا۔ کچھ لمحے ایسے بیت گئے، پھر انہوں نے سر جھکائے بیٹھی رانو کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہنے لگے، رانو تمہارے ساتھ واقعی بہت ظلم ہوا ہے، تم دونوں مظلوم عورتیں ہو۔ میں اپنی سے پوری کوشش کروں گا کہ قانون تمہیں کم سے کم سزا دے۔ رانو اچانک بھابک سی ہو گئی، اس نے جاوید جٹ کا سر پہ رکھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر ان کے ہاتھ کو کس کے تھام لیا، کہنے لگی، تھانے دار صاحب آپ کو نہیں پتا، چودھری اسلم انسان نہیں شیطان تھا، میں اچھے سے جانتی تھی، اب وہ مجھے بھی میری ماں کی طرح برباد کر کے ہی دم لے گا۔ اس رات میں اپنی ماں کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی، میں نے اپنی ماں اور چودھری کا غرور سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ تھانے دار صاحب میرے پاس اب ویسے بھی کچھ نہیں بچا تھا، میں اور ارشاد ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور چودھری اسلم نے اسے بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ ارشاد کے ذکر پر وہ ایک دم زور و شور سے رونے لگی۔ جاوید جٹ نے اس کے سر پر تسلی آمیز دھمکی دی تھی، اور ایک بار پھر شہناز سے پوچھا، شہناز وہ تیسرا آدمی کون تھا جس نے اس قتل میں تمہاری مدد کی؟ شہناز نے کہا، وہ شفقت تھا، وہ رانو کو پسند کرتا تھا، یا پھر شاید محبت۔ ارشاد علی سے اس کی منگنی ٹوٹنے کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا، وہ رانو سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ چودھری کے ہوتے ہوئے وہ اسے قطعی شادی نہیں کر سکتا، اور نہ چودھری ایسا اسے کرنے دے گا۔ شفقت چودھری کا خاص آدمی تھا، اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اس معاملے میں چودھری سے بات کرے گا۔ اب یہ میں نہیں جانتی کہ شفقت نے اس سے بات کی یا نہیں، مگر چودھری نے اپنی روش نہیں بدلی تھی، وہ اپنی ضد سے باز نہیں آیا تھا، اور صاحب ویسے بھی مجھے پورا یقین تھا وہ شفقت کے سمجھانے پر بھی باز نہیں آئے گا۔ شفقت بھی تو ہماری طرح غریب تھا، وہ کوئی طاقتور نہیں تھا جس کے ڈر سے چودھری دبک کر بیٹھ جاتا۔ تھانے دار صاحب رانو اپنے آنسوؤں کو خشک کرتے ہوئے کہنے لگی، اپنی ماں کی بات سن کر میں ڈیرے کے خالی کمروں میں گھومنے لگی تھی، مجھے دورانتی بھی مل گئی، اور اس دورانتی کو میں نے اپنی چادر کے اندر چھپا لیا تھا، اور اس رات میں نے ہی چودھری کا خاتمہ کیا تھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ شفقت وہاں پر اچانک کیسے آ گیا، اس نے ہم دونوں کی مدد کی تھی، وہی راشد خان کے ڈیرے پر جا کر اس بیل گاڑی کو لے کر آیا تھا۔ میرے تو وہ میں گاؤں سے باہر چھوڑ کر آنا چاہتا تھا، جلد سے جلد ہمیں اس جگہ سے دور کر دینا چاہتا تھا، کریم بخش کسی بھی لمحے ادھر آ سکتا تھا۔ وہ میں بیل گاڑی میں بٹھا کر لے جانے لگا، مگر کچھ دور جا کر وہ رک گیا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا کہ اگر اچانک ہم دونوں گاؤں سے لاپتہ پائے جائیں گے تو چودھری کی موت کا سیدھا سادہ شک ہم دونوں پر ہی جائے گا۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں 2-4 دن کسی طرح اپنے آپ کو نارمل حالت میں رکھ کر گاؤں میں گزار لینے چاہیے، پھر ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب ساری بات صاف ہو چکی تھی۔ جاوید جٹ نے حوالدار دتا کو اشارہ کیا کہ وہ شفقت کو بھی لے کر آ جائے، اور شفقت ایک بار پھر جاوید جٹ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، پر اس کی آنکھیں
رانو اور شناس کو دیکھ کر باہر آ چکی تھیں۔ جاوید جٹ نے کہا، لو دیکھ لو، میں نے کہا تھا نا تم مجھ سے سچ چھپا رہے ہو اور سچ چھپا کر اچھا نہیں کر رہے ہو۔ پر یہ دونوں عورتیں، کمزور عورتیں، تم سے زیادہ بہادر ہیں، انہوں نے سچ کا سامنا کیا ہے۔ شفقت نے اپنی نظریں جھکا لیں، دھیرے سے کہنے لگا، صاحب انہی دونوں کی وجہ سے تو چپ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ رانو کو پولیس پکڑ کر لے جائے، بس صاحب اسی کی وجہ سے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ بہرحال اپنے کہے کے مطابق جاوید جٹ نے انتہائی کمزور سا چالان بنا کر عدالت میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے موقع کا کوئی گواہ، کوئی ثبوت بھی نہیں رکھا تھا، مگر دوسری طرف عاصم خان نے رانو کو سزا دلوانے کے لیے ایک تگڑا سا وکیل کیا تھا۔ عدالت میں تمام بیانات، برآمد شواہد اور تفتیش ریکارڈ پیش کی گئی۔ اس کمزور سے چالان پر عدالت نے بھی یہی فیصلہ دیا تھا کہ برسوں کے ظلم، دھمکیوں اور اس رات پیش آنے والے حالات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی کی جان لینا بھی قانون کے مطابق قابل مصابہ عمل ہے۔ چنانچہ عدالت نے تمام حقائق اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کے مطابق یہ فیصلہ سنایا تھا۔ عدالت نے رانو کو 5 سال کی سزا سنائی تھی۔